السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کی زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ ہم نے پارے 30 اور پچھلے درس میں سورہ لہب تک ہم نے ریکارڈ کر دیا تھا۔ انشاءاللہ آج سورہ اخلاص سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ آج صاحب جلالین حضرت امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ، جو کہ استاد محترم ہیں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کے، ان کی ہوئی جو تفسیر ہے سورہ کہف سے لے کر سورہ ناس اور پھر شروع کا سورہ فاتحہ، جو یہاں پر تفسیر جلالین میں جب ہم دیکھیں گے تو آخر میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ کی تفسیر مکمل طور پر ریکارڈ کر اختتام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حضرات اس میں تعاون کیے ہیں دین اور دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص مکیۃ او مدنیۃ 4 او 5 آیات۔ سورہ اخلاص مکیہ ہے یا پھر بعض لوگوں کے قول کے مطابق مدنیہ ہے۔ اس میں کل 4 یا 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ جو آگے بیان آ رہا ہے، سورہ اخلاص یہاں سے شروع کیا گیا ہے، تو سورہ اخلاص کے ابتدائی جو آیتیں ہیں اس کے شان نزول کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دراصل حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ تمہارا جو خدا ہے، جو معبود ہے، اس کا نسل کیا ہے، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں اور اللہ کے سلسلہ نسب کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جواب دیا هو اللہ احد، وہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بیوی ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، بلکہ وہ صرف تنہا ہے۔ اس کے حسب نسب، اس کا نہ کوئی حسب نسب ہے، نہ سلسلہ نسب ہے اس کا۔ تو یہاں پر اب بتا رہے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ فنزل، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے رب کے بارے میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا، تو فنزل، تو یہ صورت نازل ہوئی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی قل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ اے حبیب آپ کہتے جائیے، آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ حضور سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا اپنی طرف سے، لیکن یہاں پر معاملہ ویسا نہیں، بلکہ حضور سے سوال کیا گیا تو اللہ نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، بلکہ حضور کو حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب آپ اپنی طرف سے کہیے۔ تو اس میں کیا ہے، ایک خاص طور پر ایک بات نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یہاں پر یہ بات ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنی طرف سے کہتا کہ اللہ احد، لیکن ایسا نہیں، بلکہ حضور سے خطاب کیا اور حضور کو کہا کہ اے حبیب آپ کہیے هو اللہ احد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ تو اب یہاں پر ترکیب بتا رہے ہیں فاللہ خبر ہوا۔ اب یہ هو اللہ احد میں جو اللہ ہے وہ خبر ہے، ہوا مبتدا ہے، واحد بدل منہ۔ اب یہ لفظ احد جو آیا ہے وہ لفظ احد یا تو اللہ اسم جلالہ سے بدل ہے، او خبر ثانی، یا نہیں تو ہوا مبتدا کی خبر ثانی ہے۔ دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں کہ ہوا مبتدا، اللہ اسم جلالہ خبر اول، احد خبر ثانی، یہ ایک ترکیب ہو گئی۔ دوسری ترکیب ہوا مبتدا، اللہ اسم جلالہ مبدل منہ، اور احد بدل، تو مبدل منہ بدل مل کر آخر میں وہ ہوا مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ تو یہ ترکیب یہاں پر بتا دیے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے، بے نیاز ہے۔ اب یہاں پر الصمد کا پہلے معنی دیکھ لیں کہ الصمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
ضرورت کے وقت، حاجتوں میں، ضرورتوں میں جو لوگوں کا مقصود ہو، یعنی جب بھی لوگوں کو ضرورت پڑے تو لوگ جس کی طرف متوجہ ہوتے ہوں، جب بھی ضرورت ہو، جب بھی حاجت ہو تو لوگ جس کی طرف متوجہ ہوتے ہوں، اس کو کہتے ہیں الصمد۔ یعنی ایک آسان ترجمہ یہ دیکھیں کہ سارے کی سارے مخلوق جس کی محتاج ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اسی سے آپ مفہومی معنی بے نیاز کی بھی لے سکتے ہیں۔ تو اللہ الصمد بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، یعنی مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ معنی۔ اب اس کی ترکیب بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ یہ مبتدا ہے، وخبر، اور الصمد اس کی خبر ہے۔ تو یہ ترکیب یہاں پر ختم ہے۔ اب الصمد جو لفظ آیا تو اس کے معنی بتا رہے ہیں کہ المقصود فی الحوائج علی الدوام، ہمیشہ کے طور پر، ہمیشہ کے لیے جو ضرورتوں میں لوگوں کا مقصود ہو، لوگوں کا مقصود ہو مطلب لوگ جس کی طرف متوجہ ہوتے ہوں، جس کی طرف ارادہ کرتے ہوں، یعنی لوگوں کو جب بھی ضرورت آئے، جب بھی حاجت پیش آئے تو لوگ جس کی طرف پلٹتے ہوں، جس کی طرف متوجہ ہوتے ہوں، وہ اسے کہتے ہیں الصمد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور سارے کے سارے لوگوں کو، سارے کی ساری مخلوقات کو اس کی حاجت ہے، اس کی محتاجگی۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں کہ لم یلد، چونکہ سوال ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسب نسب کے بارے میں اور پھر خاندان کے بارے میں، تو جواب دے رہے ہیں لم یلد، وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ لانتفائی مجانست، اولاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ اولاد ہمیشہ ماں باپ کی ہم جنس ہوا کرتی ہے، ماں یا تو ماں کی جنس سے یا پھر باپ کی جنس سے، مطلب یا تو اولاد ہونے والی مذکر ہوگی، بیٹا ہوگا، یا پھر مؤنث ہوگی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر بیٹا مانیں گے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا ہے تو مذکر مانیں گے، مؤنث مانیں گے، تو یہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ لانتفائی مجانست، اس کا کوئی مجانست یعنی جنسیت نہ ہونے کی وجہ سے، جنسیت کی نفی ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ کسی کا بیٹا یا پھر وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، پیدا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدائش سے پہلے عدم ہو، یعنی موجود نہ ہو۔ پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں رہتا، جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کا وجود دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا وجود ہی نہیں ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کا وجود ظاہر ہوا۔ تو مطلب یہ کہ پہلے نہیں تھا، بعد میں وہ پیدا ہوا، بعد میں وہ ظاہر ہوا۔ تو یہ پیدا ہونے کے لیے یہ چیز کا ہونا ضروری ہے، پہلے نہیں، بعد میں پھر اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ پہلے اللہ کی ذات نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کو بتا رہے ہیں لانتفاء الحدوث عنہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حدث کا جو لفظ ہے، یعنی پیدا ہونے کا جو لفظ ہے، اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ کی ذات سے اس کی نفی ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات میں یہ ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پہلے موجود نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا، ایسا ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو بتا رہے ہیں وہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی ہمسر، ہم پلہ برابر نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے لیے کوئی بھی مماثل، ہم پلہ، ہمسر اس کا کوئی نہیں ہے۔ ای مکافیاً مماثلاً، اب بتا رہے ہیں کہ مکافیاً یعنی وہی معنی، مکافیاً مماثلاً دونوں کے معنی ایک ہی ہے کہ ہمسر، اس کا کوئی ساتھی۔ تو اب ہمسر سے مراد دیکھیں، شرک جو عموماً ہوا کرتا ہے تین چیزوں میں ہوا کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بیوی کے ساتھ شرک، اولاد کے ساتھ، یا پھر ماں باپ کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جو لوگ سوال کیے تھے کہ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا حسب نسب کیا ہے، اوپر سے اللہ کا حسب نسب کیا ہے، کہ بیٹوں میں حسب نسب کیا ہے، یا پھر بیوی کے ساتھ اس کا حسب نسب کیا ہے، یہ جو اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نہ اس کی اولاد ہے،
تو یہ بات اولاد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک فی الاولاد اللہ کی ذات میں ختم ہوگی، وہاں پر جواب دے دیے۔ پھر وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، مطلب یہ کہ اوپر جو آبا و اجداد میں جو حسب نسب کے بارے میں شرک فی الآبا جو ہوا کرتا تھا اس کی بھی نفی ہوگی، اس کا بھی جواب دے دی۔ اور پھر تیسرا جو مسئلہ آیا کہ ہمسر ہونے کے بارے میں، یعنی نہ اس کی آبا و اجداد ہیں، نہ اس کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، یہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے برابر کوئی ہے کیا، یہ سوال ہو سکتا تھا، تو اس کا بھی جواب دے دیے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ہم پڑھلا اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ ترکیب یہاں پر دیکھیں، پھر یہاں سے شروع بتا رہے ہیں فَلَهُ مُتَعَلِّقٌ بِكُفُوًا، اب یہ لم یکن لہو کفواً احد جو لائے ہیں، تو لہو کفواً احد میں جو لہو ہے، لام جار وہ ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہے، متعلق بھی کفواً کا یہ متعلق مقدم بن رہا ہے۔ تو پھر اب پوچھ رہے ہیں کہ لہو متعلق کو مقدم کیوں کیے، تو بتا رہے ہیں کہ کیونکہ کلام میں جو اصل نفی کرنا ہے، کلام میں جو اصل رد کرنا ہے، جو اصل جواب دینا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دینا ہے۔ اللہ کی ذات کو بلند بتانا اور اس کی ذات میں کوئی ہمسر ہے، اس کا کوئی برابر ہے، اس کا کوئی ہم پلہ ہے، اس کی نفی کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ تو نفی کس کی ذات سے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کرنا ہے۔ تو چونکہ اس کی ذات اصل ہے کہ اس کا ہمسر بتائے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، بتانا اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، تو اصل کلام اور اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کی نفی کرنا ہے، تو اسی لیے کیا کیے، اس کو پہلے مقدم کیے لہو میں، کیونکہ ہو ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے پہلے اس کو مقدم کیے تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ کلام میں اصل جو مقصد ہے مماثلت کی، مثل ہونے کی جو نفی کی جا رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو بتانے کے لیے۔ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَحَطُّ الْقَصْدِ بِالنَّفِي، جو یہاں پر جو اصل مقصد ہے نفی سے، یعنی جو لم یکن میں جو نفی لائے ہیں، نہیں ہیں اس کا کوئی، تو اصل جو مقصد ہے کون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہو یہ اصل مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے، تو چونکہ اصل مقصد ہے اس کی طرف پوری توجہ پلٹانے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا، اور جو اس کا متعلق ہے جس سے یہ لہو تعلق رکھ رہا ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ چلیے آگے اور بتا رہے ہیں کہ کفواً احد، ایک بات یاد رکھیں کہ جی بعد میں ذکر کیا گیا ہے، مقدم پہلے ذکر کرنا، مؤخر بعد میں ذکر کرنا۔ چلیے اب ترکیب دیکھیں کہ احد جو ہے لم یکن میں جو کانا ہے اس کا اسم ہے، اور کفواً اس کی خبر ہے۔ تو اب یہاں پر بھی کفواً یعنی کہ کانا کے اسم، کانا کی خبر کو پہلے لائے، اور احد جو کہ کانا کا اسم ہے اس کو بعد میں ذکر کیے، یعنی خبر کو مقدم کیے پہلے ذکر کیے، اسم کو مؤخر کیے بعد میں ذکر کیے۔ وجہ کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں فواصل کی رعایت کرتے ہوئے، فاصلوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ شروع سورے سے لے کر آیت کا اختتام جو ہو رہا تھا وہ لفظ دال پر ہو رہا تھا، احد، صمد، لم یلد ولم یولد، تو فواصل کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر بھی کیا ہے، اسم کو مؤخر اور پھر خبر کو مقدم کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَأُخِّرَ أَحَدٌ، اور احد کو مؤخر کیا گیا ہے، اور واحد کیا ہے، وَهُوَ اسم یکن، وہ کیا ہے، وہ یکن کا اسم ہے، لم یکن میں جو یکن ہے اس کا اسم ہے، عن خبرها، اس کی اپنی خبر سے، اس کی خبر کون ہے، وہ کفواً، اس کی خبر ہے، تو خبر سے اسم کو مقدم مؤخر کیا گیا ہے، کیوں؟ رعایتاً للفاصلتی، فاصلے کی رعایت کرتے ہوئے۔ فواصل جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا، فواصل کی رعایت کرتے ہوئے کبھی تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے، تو اس کے اعتبار سے یہاں پر احد کو بعد میں اور کفواً کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے اب الحمدللہ ہم یہاں پر کیا کیے ہیں، سورہ اخلاص مکمل طور پر ریکارڈ کر دیے ہیں۔ اب یہاں سے ہم سورہ فلق کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو سورہ فلق ہے اور اس کے بعد جو صورت آئے گی سورہ ناس، یہ دو صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، دو صورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں، تو دونوں کے دونوں صورتیں کیا ہے، ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں۔ اور نازل ہونے کی جو وجہ ہے وہ تو بالکل واضح ہے، سیرت کی کتابوں میں جو مشہور جو واقعہ لکھا جاتا ہے وہ یہ کہ ابتدائی اسلام سے ہی
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے دشمن بن گئے تھے، جہاں صحابہ کو تکلیف پہنچاتے، حضور کو تکلیف پہنچاتے، حضور کو طرح طرح کی تکلیفیں، جانی نقصان پہنچانے کی اور مالی نقصان پہنچانے کی بہت ساری کوششیں کرتے تھے۔ تو بالآخر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا محافظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، تو لہٰذا وہ اپنی کوششوں میں ناکام اور نامراد ہو گئے۔ تو اب ہوا یہ کہ من جملہ جو وہ لوگ کوششیں کیے حضور کو نقصان پہنچانے کی، ایک کوشش یہ تھی کہ جادو کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہے نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ سارے کے سارے دشمن مل کر لبید نام کا جو جادوگر تھا، جو اپنی جادوگری میں بہت زیادہ اس زمانے کے اعتبار سے مشہور تھا، لبید نام کا، لبید بن عاصم جسے کہا جاتا ہے، بہت زیادہ مشہور جادوگر تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور وہ اپنی جادوگری کی وجہ سے پورے اس کا جادو 100% لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی کہ اس کا جادو ہر حال میں اثر کر رہے گا، جس کو بھی نقصان پہنچانا ہے اس کے جادو کے ذریعے سے ہر حال میں نقصان پہنچ کر رہے گا۔ چنانچہ وہ دشمنان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمن لبید بن عاصم کے پاس گئے، اور پھر اس کو جو بھی اس کے چیزیں تھیں، اس کا جو مطالبہ تھا وہ سارا کا سارا مطالبہ کیا، اور پھر مطالبہ پورا کرنے کے بعد کہا کہ تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دو، اور بدلے میں جو چیز تم مانگو گے ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال وہ راضی ہوا، اور پھر اس کے ساتھ لبید کے ساتھ ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی اس عمل میں شریک ہو گئیں، تو شامل ہو گئیں، جو بتایا جاتا ہے کہ ان بیٹیوں کے بارے میں کہ لبید سے زیادہ وہ جادوگری میں علم رکھا کرتی تھیں، جادوگری میں وہ ماہر تھیں۔ تو بہرحال تینوں مل کر یہ معاملہ انجام دیے۔ ہوا کیا تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بچہ جو آیا جایا کرتا تھا، اس کو بھلا پھسلا کر کیا کیے وہ لوگ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی کے کچھ دندان اوپر کے جو حصے وہ، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بال، اور پھر کچھ منہ مبارک، اور دیکھیں ساتھ ہی ساتھ کنگھی اور بہت ساری چیزیں، بعض چیزیں بتایا جاتا ہے کہ حضور کے ناخن مبارک تھے، اور بعض چیزیں مختلف قسم کی چیزیں تھیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں وہ بچے کے ذریعے سے منگا کر ہوا جادو اس طرح کیا گیا تھا کہ تانت میں، ایک جو تانت ہوتی ہے، تانت میں 11 گیٹھیاں ڈال کر اس کو بند کر دیا گیا تھا، اور پھر آٹے کی ایک پتلی بنا کر اس پتلی میں سوئی چبا دی گئی تھی۔ تو اس طرح یہ سارے طریقے اپنانے کے بعد، یہ سارا جادو کرنے کے بعد، یہ ساری چیزیں کہاں پر، ایک انتہائی تاریک مقام میں جو کنواں بالکل ویران پڑا ہوا تھا، اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے یہ ساری چیزیں چھپا کر رکھی گئی تھی جادو کرنے کے بعد۔ تو ہوا یہ کہ دن بدن جب جادو کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی اعتبار سے کمزوری شروع ہو گئی، کمزور نڈھال ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نڈھال پن میں آنے لگے۔ تو بہرحال بتایا جاتا ہے کہ بہت دنوں تک یہ کیفیت رہی، لیکن معلوم پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ بالآخر آخر کے جو 10 دن ہیں وہ بہت زیادہ سخت گزرے۔ 10 دن یعنی جب اس کا علاج کرنا تھا تو علاج سے پہلے کے جو 10 دن ہیں وہ بہت زیادہ سخت گزرے، اور ان 10 دنوں میں بھی آخر کے جو 3 دن تھے وہ 3 دن بہت ہی زیادہ سخت گزرے، اور بہت ہی زیادہ کمزوری آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر طاری ہوئی۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو جادو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے صرف جسمانی طور پر کمزوری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوئی، اور پھر جسمانی طور پر حضور کمزور ہو گئے، لیکن جو رسالت کی جو ذمہ داری ہے، نبوت کا جو کام تھا، اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور اس میں ذرا برابر بھی غلطی واقع نہیں ہوئی۔ تو مطلب یہ جسمانی اعتبار سے کمزوری واقع ہوئی تھی صرف اور صرف۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ حضور کے لیے مناسب نہیں ہے، تو بہرحال اس کا بعد میں تفصیلی ہم جواب دیں گے۔ تو سرر سے اتنا ذہن میں رکھیں کہ جو حضور پر جو جادو کا اثر ہوا تھا تو صرف جسمانی اعتبار سے کمزوری آئی تھی، باقی سب جو ذمہ داریاں، جو فرائض تھے، اور پھر نبوت کے جو کام تھے، وہ سارے کے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انجام دے رہے تھے، لیکن جسمانی طور پر کمزوری آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، جادوگر آپ پر کبھی قابو نہیں پا سکتے۔ جی، تو کیا یہ قرآن مجید کی آیت ہے مفتی صاحب؟ جادوگر آپ پر کبھی نہیں، ایسا تو معلوم نہیں ہوتا کہ جادوگر کے بارے میں خاص طور پر ایسا آیا ہو، شاید ممکن ہو، لیکن میرے علم میں تو نظر نہیں آ رہا ہے خاص طور پر جادوگر کے بارے میں ایسا آیا ہو۔ تو لیکن محافظ اللہ تبارک، ایک یہ لفظ حضور کے لیے استعمال ہوا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔
یہ لفظ قرآن پاک میں ملتا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ لیکن یاد رکھیں کہ حفاظت سے مراد جیسے مفسرین وہاں پر بیان کیے ہیں، یہاں پر بھی جو بات بتاتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، جب آپ بات چھیڑ ہی دیے ہیں تو میں پوری تفصیل سے لے لیتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ دراصل دو حیثیت سے ہے، ایک ہے بشری اعتبار سے اور دوسرا ہے نبوی اعتبار سے۔ تو یہ جو جادو کا اثر ہونا، یہ کیا ہے؟ بشری اعتبار سے ہونے کی وجہ سے یہ جادو کا اثر ہوا تھا۔ نبوی اعتبار سے فائدہ اس کا یہ ہوا کہ جیسے جادو کا جتنا سخت اثر ہونا تھا، وہ جادو کا اتنا اثر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نہیں ہوا۔ یعنی وہ جادو جو بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ سخت جادو کیا گیا تھا، ایسے جادو اگر کسی اور کو کرتے تو بتاتے ہیں کہ لوگ فوری طور پر پاگل ہو کر، اور بعض کا تو بتایا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتے تھے، انتقال ہو جاتا تھا، اتنا سخت جادو وہ کیے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو بشری اعتبار سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا تھوڑا بہت اثر ہوا۔ نبوی اعتبار سے ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنا اس کا اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر نہیں ہوا۔ تو اب حفاظت کرنے کا مطلب یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ جادو کا اثر ہونا۔ تو اگر اللہ تبارک، یہ بھی تو دراصل ایک دیکھیں کہ جادو سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جادو کیا گیا تھا اس کو ختم کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے حکمت ہے اور پھر درس ہے، اور لوگوں کے لیے خاص طور پر دور حاضر میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ الگ الگ مقام پر الگ الگ عاملوں کے پاس جا کر فلاں کے جادو کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر لو بالفرض سمجھیں کہ جادو اگر کسی نے کیا ہے، جادو کر دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ جیسے حبیب صحیح طریقہ اختیار کر رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے اس جادو کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں، تو اے لوگو، تم میں سے کسی پر بھی اگر جادو ہو جائے تو کسی غیر کے پاس جا کر اس کو کاٹنے کی کوشش نہ کریں، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے اختیار کریں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں، یقیناً تمہارا جو بھی جادو ہے وہ پورا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو واقعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے صادر ہوا، تو ان لوگوں کے لیے پیغام دینا ہے کہ جو اگر جادو ہوا یا پھر لو بالفرض سمجھیں کہ ہو گیا ہے، تو جو عاملوں کے پاس، جو مختلف قسم کے عاملوں کے پاس جا کر اپنے جادو کو کاٹنے کی کوشش کروایا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک پیغام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا واقعہ ظاہر فرمایا۔ تو بہرحال بہت ساری حکمتیں اس میں بتائی جاتی ہیں، من جملہ اس کے ایک یہ بھی حکمت ہوا کرتی ہے۔ تو جادو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد بہت ہی کمزوری جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر طاری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا باری تعالیٰ وجہ کیا ہے اس کی معلوم نہیں ہو رہی، کیوں اتنی کمزوری اچانک آ گئی، معلوم نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ کہہ کر آرام کیے۔ تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، آ کر ایک سرہانے حضور کے اور ایک پائتی کی طرف پیروں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ایک نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اب وہی پوری تفصیل سے، یعنی ہو رہا یہ کہ حضور آرام کر رہے ہیں خواب میں، تو یہ دونوں ایک ایک کر حضور کے سامنے جو پریشانیاں تھیں، جس وجہ سے حضور پر ایک کمزوری طاری تھی، وہ ایک ایک کر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر پوری ساری باتیں بتا دی، کس میں کیا گیا ہے، کہاں کیا گیا ہے، اور وہ جادو کی چیزیں کہاں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں بیان کر دی گئیں۔ اور پھر وہ کنویں کا بھی اشارہ کیا گیا کہ فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب خواب سے حضور پاک علیہ السلام بیدار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کو ذمہ دار بنا کر بھیجے اور کہا کہ وہ کنواں پورا کا پورا خالی کر دیں۔ جب پورا کا پورا کنواں خالی کیا گیا، جب کنواں سوکھ گیا، تو جیسے کہا گیا تھا کہ پتھر کے نیچے وہ ساری چیزیں نکلی۔ جب وہ پتھر کے نیچے وہ ساری چیزیں نکالی گئیں، تو نکالتے ہی جب وہ تانت کو دیکھا گیا تو 11 گھینٹیاں وہ تانت پر لگی ہوئی تھی۔ تو اب سوچ رہے تھے کہ اس کو کیسے کھولا جائے، اس کا کیا حل نکالا جائے۔ ادھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور پھر یہ 2 صورتیں ایک ساتھ آقا علیہ السلام کو سنا دیے، اور پھر کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک ایک گھینٹی کھولتے جائیں۔ یہ ایک روایت میں، دوسری روایت میں یہ کہ آپ پڑھتے جائیں، خود بخود یہ ایک ایک گھینٹی کھلتی چلے جائے گی۔ تو یہ 2 صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ 11 آیتیں ہیں، تو کل 11 آیتیں آقا علیہ السلام پڑھتے جاتے تھے۔
اور پھر یا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک گھیٹی کھولتے جاتے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے خود بخود پڑھتے ہی وہ گھیٹی کھلتی چلے جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب 11 گھیٹیاں کھل گئی تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک باندھے ہوئے آدمی کو کھولنے کے بعد جیسے اسے راحت ملتی ہے، تو بالکل میرے جسم پر بھی ویسے ہی ایسا محسوس ہونے لگا۔ تو اب یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے تو اس کا شان نزول یہ پورا یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ چلیے اب یہاں پر بتا رہے ہیں نزلت ہاتھ جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی آپ فرمائیں گے جی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ 11 گھیٹیاں کھولنے کے بعد جو ہے میرا جسم جو ہے ہلکا ہو گیا ہے۔ جی تو کیا یہ حدیث مبارکہ ہے؟ جی ہاں بالکل، عقال کا لفظ آیا ہے حدیث پاک میں، لفظ عقال عین قاف الف لام، عقال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایسی چیز جس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد کھول دیا جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے۔ چلیے تو اب بتا رہے ہیں، بہرحال کلام تھوڑا لمبا ہو گیا کیونکہ تفصیل سے بتانا بھی تھا، اور اب یہاں پر دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی حکمتیں جیسے بتائی گئیں، تو مختلف حکمتوں کے تحت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو بحیثیت بشر ہیں، بحیثیت نبوی ہیں، بحیثیت نور ہیں، تو بعض چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادر کی ہیں، ظاہر کی ہیں امت کو پیغام پہنچانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے، تو اس میں نبوت کے یہ منافی شے نہیں سمجھیں گے۔ چلیے سورۃ الفلق مکیۃ او مدنیۃ 5 آیات، سورہ فلق مکیہ ہے یا پھر بعض لوگوں کے قول کے مطابق مدنیہ ہے۔ معافی چاہتا ہوں جی 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 سورہ کے حوالے سے جی کہ جادو ہوتا مطلب جادو کا اثر جی انسان پر یا کسی پر بھی جی ہو سکتا ہے بول کر، جی کیا یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے؟ جی قرآن حکیم سے ثابت ہے یہ بات جادو ہونے کے بارے میں؟ ہاں اب دیکھیں، ہاں جادو کے بارے میں جو بات آتی ہے تو قرآن پاک میں پارے 1 میں دیکھیں کہ ہاروت ماروت کا قصہ آتا ہے، تو وہاں پر بھی باضابطہ وہ کیا کرتے تھے، جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پارے تفسیر جلالین میں جامعہ انواریہ کے جو مولانا شرف الدین صاحب جو ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں بھی، وہ درس میں بھی آپ مطالعہ کریں کہ 2 فرشتے باضابطہ انسانی شکل میں تھے، ہاروت ماروت نام کے، وہ لوگ جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے، جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور تعلیم بھی کیسے دیتے تھے کہ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بتاتے کہ یہ جادو کا علم تم ہرگز مت سیکھو، اس سے تمہارے لیے نقصان ہے۔ تو وہاں سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو کا معاملہ، اور پھر اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی وہاں پر اسی سورہ میں اسی آیت میں تذکرہ ملتا ہے، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب فرعون سے جب مقابلہ ہوا اور اس کے جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا تو وہاں پر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جادو کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، واقعی حقیقی طور پر ہوتا ہے، یہ بعض لوگوں کا قول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر حقیقی طور پر ہوتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اب وہاں پر کیا ہوا، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہی آپ لیں، ہوا کیا تھا، وہاں پر جادوگر سارے کے سارے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیے تھے، بڑا میدان تھا، میدان میں سارے کے سارے جادوگر اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیے تھے۔ تو رسیاں زمین پر ڈالتے ہی لوگوں کی نظر بند ہو گئی، اور پھر یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ رسیاں کیا ہے، سانپ بن کر زمین پر رینگ رہے ہیں۔ وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ صاحب جلالین نے ذکر بھی کیا ہے پارے 16 میں، وہ حقیقت میں کیا تھے، رسیاں ہی تھے، لیکن وہ رینگنے کی وجہ سے سانپ کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ تو یہ سانپ وہ ایسے محسوس کیوں ہوئے، کیونکہ لوگوں کی نظر بند کرنے کی وجہ سے۔ تو اصل بتایا جاتا ہے کہ جادو اصل میں ہوتا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی جو نظر بند کر دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں جادو کر دیا گیا ہے۔ تو اکثر اپنے مقام پر قرآن پاک میں دیکھیں، جو جیسے اشارتاً ہی صحیح وہاں پہ قرآن پاک میں تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا طریقہ تھا، اور پھر ہاروت ماروت کا بھی معاملہ ہے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے۔ اور احادیث میں جب ہم دیکھیں گے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لبید بن عاصم کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال اگر ہم دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی لیں تو اس میں کوئی بھی خرابی لازم نہیں آئی۔ جادو کا اثر ہوتا ہے یہ بھی کہیں تب بھی کوئی خرابی نہیں، اگر نہیں ہوتا، نظر بند کی جاتی ہے، جادو کا اثر نہیں ہوتا، تب بھی کوئی خرابی نہیں۔ دونوں صورتوں میں، چاہے
جادو کا اثر ہو یا پھر نظر بند کی جائے، تو بہرحال دونوں صورتوں میں حکم شریعت محمدی میں یہ دیا گیا ہے، شرعی اعتبار سے اس کا جو حل ہے، اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں، اس کو ختم کرنے کے لیے غیر شرعی طریقہ ہرگز اختیار نہ کریں۔ یہ طریقہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، سیرت طیبہ میں ہمیں دیکھنے میں آتا ہے۔ چلیے، نزلت ہذہ واللتی بعدہا، یہ صورت اور اس کے بعد جو صورت ہے وہ نازل ہوئی کب؟ لما سحر لبید الیہودی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبید جو کہ یہودی ہے، یہ بعد میں یہودی بن گیا تھا، پہلے یہ دوسرا مذہب اختیار کر لیا تھا، دوسرے مذہب کو ماننے والا تھا۔ تو جب لبید بن اعصم کیا کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا، فی وترین، ایک کس میں، ایک تانت میں، بہی 11 عقدۃ، کہ اس میں کیا تھے، 11 گھیٹیاں تھیں۔ فاعلمہ اللہ بذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا علم دے دیا، اس بات کی اطلاع دے دی۔ وبمحلہ، اور پھر یہ کہاں پر رکھا گیا ہے اس کی جگہ کے بارے میں بھی آپ کو اطلاع دے دی۔ فاحضر بین یدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر کر دی گئیں۔ وامر بالتعوذ بالسورتین، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دو صورتوں کے ذریعے سے کیا کریں آپ، یہ جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، ان سے کیا ہے، پناہ طلب کریں۔ تو چنانچہ فکانا کلما قرأ آیۃ منہما، ان دونوں صورتوں میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت جب پڑھتے جاتے، انحلت عقدۃ، ایک ایک گھیٹی کیا ہے خود بخود ڈھیلی ہو جاتی، کھل جاتی۔ ووجد خفتۃ، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے ہیں، کیا ووجد خفتۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہو جاتی، کہ خفتۃ کا مطلب آسانی اور نرمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر طاری ہو جاتی، حتی انحلت العقد کلھا، یہاں تک کہ کتنے، پورے کے پورے جو گھیٹیاں تھیں وہ سب کے سب کھل گئیں۔ وقام، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، کھڑے ہو گئے۔ کانما ناشتا من عقال، دیکھیں یہاں پر بھی لفظ خود استعمال کر دیا گیا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مضبوط رسی سے باندھنے کے بعد بالکل پھرتیلے ہو کر، یعنی چستی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں آئی، فوری طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ جو عقال کا لفظ جو کہا گیا تھا یہاں پر وہی دیکھنے میں آیا ہے، دیکھیں عقال، لفظ عقال عین قاف الف لام سے۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق، یعنی الفلق سے مراد، ایک تو فلق کہتے ہیں پھٹن کو، مراد یہاں پر کیا ہے، صبح ہے، صبح بھی کیا کرتی ہے، چونکہ رات کو پھاڑ کر صبح نکل کر آتی ہے، تو اسی لیے فلق صبح کر رہے ہیں، نہیں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں میں، ہر اس چیز سے، من شر ما خلق، جو پیدا ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ شرارت یا پھر نقصان جو ہوتا ہے، بعض نقصان انسان کو معلوم ہوتا ہے، بعض نقصان انسان کو معلوم نہیں ہوتا، اور پھر بعض نقصان، بعض کیا ہے، چیزوں میں خرابی انسان کو معلوم ہوتی ہے، بعض چیزوں میں خرابی انسان کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو اب اگر انسان بعض چیزوں سے پناہ مانگے گا اور بعض چیزوں کو چھوڑ دے گا، یعنی مخلوقات چونکہ مختلف قسم کے ہیں، تو انسان کیا کرے، اگر ایک مخلوق سے پناہ مانگے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ نقصان ہے، تو ممکن ہے اس میں نہ ہو بلکہ دوسرے مخلوق میں نقصان ہو۔ انسان اگر اپنی اعتبار سے اگر سوچے تو یہ خرابی ہو سکتی ہے، تو یہاں پر ایسے طریقے کو استعمال کیا گیا کہ سارے کے سارے مخلوقات اس میں شامل ہو جائے، من شر ما خلق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ سارے کے سارے مخلوقات میں جو برائی ہے، ان ساری کی ساری برائیوں سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ما خلق من حیوان مکلف و غیر مکلف، سارے کے سارے حیوانات چاہے وہ مکلف ہو یا پھر غیر مکلف ہو، یعنی شرعی احکامات کا ان کو پابند بنایا گیا ہو یا پابند نہ بنایا گیا ہو، و جمادین، اور جمادات وغیرہ ہے، جیسے کہ جمادات میں کیا ہے، زہر ہے، اور زہر کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا جو شر ہے، ان کی جو برائی ہے، ان سارے کے سارے ان کی برائی سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہو گئی بات۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور پھر غاسق کہتے ہیں اللیل المظلم، انتہائی تاریک رات، تو وقب کے معنی چھا جانا، تو اور میں انتہائی تاریک رات کا جو شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں میں۔
جب وہ کیا ہے چھا جائے، یعنی رات کی تاریکی جب چھا جائے تو اس کی میں پناہ مانگتا ہوں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللیل اذا اظلم، اب غاسقین بتا رہے ہیں کہ رات جب تاریک ہو جائے، یا پھر القمر اذا غاب، یا پھر چاند جب غائب ہو جائے تو یہ مراد ہے۔ تو جب انتہائی تاریک رات ہوتی ہے تو جیسے اب یہاں پر بھی اماوس کی رات، پونم کی رات جیسے مشہور ہے لوگوں میں، اور خاص طور پر جو جاہلانہ جو طریقے کو اختیار کیے ہوئے ان کے پاس یہ اماوس کی رات، پونم کی رات، یعنی مہینے میں کچھ ایسی راتیں ہوتی ہیں کہ جن میں چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جو جادوگر ہوتے ہیں تو خاص طور پر اس دن میں بہت زیادہ جادو وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اس دن چونکہ چاند غائب ہوتا ہے تو شر غاسقین سے مرادی تفسیری کر رہے ہیں کہ غاسق سے مراد چاند ہے، اذا وقب جب غائب چھا جائے، مطلب اذا غاب جب وہ غائب ہو جائے۔ تو چونکہ خاص طور پر اس رات میں جادوگر جتنے بھی ہیں وہ لوگ بہت زیادہ جادو کیا کرتے ہیں اس رات میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اس رات سے بھی کیا کریں، آپ پناہ مانگیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھر نفاثات، اب یہ نفاث انفسو کے اصل معنی آتے ہیں پھونکنا، ایسا پھونکنا کہ اس میں تھوڑے سے باریک تھوک کے چھینٹے ہوں، اس طرح پھونکنے کو کیا ہے نفاسا کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ جادو بھی کس میں کیا گیا تھا، وہ تانت میں کیا گیا تھا، تو تانت میں جادو کرنے کے ساتھ ساتھ جو گھیٹیاں ڈالی گئی تھیں وہ گھیٹیوں پر کیا ہے پڑھ کر پھونکا گیا تھا، وہ جو جادو تھا وہ پڑھ کر پھونکنا تھا۔ تو نفاسات پھونکنے والیاں، تو یہ پھونکنے والیاں کون تھیں؟ وہ لبید کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ پھونکا کرتی۔ السواحر تنفس فی العقد التي تعقدها فی الخیط، جو کیا ہے اس دھاگے میں اس دھاگے میں جو گھیٹی ڈال دیے تھے، تو گھیٹی ڈالنے کے بعد جو پڑھ کر پھونکے تھے اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تنفق بها بشیء تقوله، تو اب بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وہ دھاگے میں یا پھر وہ جو تانت تھا، تانت میں گھیٹی ڈال کر کوئی بھی چیز پڑھ کر، یعنی جو جادوگر ہیں اس میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ پڑھ کر کیا ہے اس میں پھونکا کرتے تھے۔ ہاں اب تو اس میں دیکھیں اب یہ نفاسا ینفسو کے ایک یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسا پھونکنا کہ اس میں تھوک کے باریک باریک ذرات نہ ہوں۔ تقولہ من غیر ریق، کیا ہے وہ ریق یعنی تھوک کی ملاوٹ اس میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نفسا ینفسو، ایک ہو گئی۔ وقال زمخشری کہتے ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ معہو، مطلب تھوک کے ساتھ، یعنی ایسا پھونکنا کہ اس میں کیا ہو تھوک کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہو۔ بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی پھونک کہ اس میں کیا ہو تھوک کے چھوٹے چھوٹے ذرات، تھوڑی سی ملاوٹ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس میں بغیر ملاوٹ کے جو پھونکا جاتا ہے اس کو نافاسا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھونکنے والی کون تھیں وہ؟ کا بناتی لبید مذکور جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لبید جو جادوگر تھا اس کی جو بیٹیاں اس کے ساتھ شامل تھیں، تو وہ یہاں پر نفاسات سے وہ مراد ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی جب وہ حسد کرے مطلب اظہر حسدہ، جب اس کا حسد بالکل ظاہر کر دے، وعمل بمقتداہ، اور اس کے حسد کے مطابق کام کرتا جائے حاسد، تو اس کے شر سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کون ہے وہ اب یہاں پر حاسد سے؟ کلبید المذکور من الیہود الحاسدین للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہودیوں میں کے جو حاسدین تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کرتے تھے، من جملہ ان حاسدین کے ایک لبید بھی تھا جو لوگوں کی باتوں میں آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہے جادو کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ تو وذکر الثلاثۃ الشامل لہا ما خلق بعدها لشدت شرها، اب یہاں پر دیکھیں ایک تو ما خلق کا لفظ پہلے استعمال کیا گیا، یعنی مخلوقات میں جن مخلوقات کا جو شر ہے، مخلوقات جتنے مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، وہ سارے کے سارے مخلوقات کی طرف سے جو شر آتا ہے، جو برائی آتی ہے، اس ساری برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ یہ بات آ گئی۔ تو جب ساری کی ساری مخلوقات میں جو شر ہے، جو برائی ہے، اس سے پناہ میں آتا ہوں، تو مطلب اس میں ما خلق میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ من شر غاسق اذا وقب یہ بھی آ گیا، من شر نفاثات فی العقد یہ بھی آ گیا، من شر حاسد اذا حسد یہ بھی آ گیا۔ تو 3 چیزیں پہلے سے ہی ما خلق میں آ گئی تھی۔ من شر ما خلق یہ جو آیت ہے پہلے والی،
اس پہلی آیت میں بعد کی تینوں چیزوں کا تذکرہ خود بخود شامل ہو گیا تھا، چونکہ وہ بھی مخلوقات میں سے، ان کا بھی شر پہلے ہی آیت میں ذکر کر دیا گیا تھا۔ تو پہلے جب وہ تین چیزوں کا تذکرہ پہلی آیت میں شامل تھا، پھر اس کے بعد الگ سے کیوں ذکر کیے؟ ان کی شرارت، ان کی برائی کو سختی سے تاکید کے ساتھ بتانے کے لیے دوبارہ پھر الگ سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ تینوں بھی من شر غاسق اذا وقب کس میں آ گئے؟ وہ من شر ما خلق میں، کیونکہ ما عموم کے لیے آتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں اس میں آ گئی تھیں۔ پھر الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ ان کی برائی اور ان کے شر کو مزید زیادہ تاکید کے ساتھ بتانے کے لیے اس طرح کیا گیا ہے۔ وذکر ثلاثۃ الشامل لها ما خلق، اور یہاں پر تینوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تینوں سے مراد من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، تینوں کا تذکرہ کیا گیا۔ حالانکہ یہ تین چیزیں الشامل لہا، یہ تینوں کے تینوں شامل تھے کس میں؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق میں ساری تینوں کی تینوں چیزیں شامل تھیں۔ اس کا ذکر ہونے کے بعد پھر دوبارہ الگ سے ان تینوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ لشدت شرھا، ان تین چیزوں کا شر بہت زیادہ سخت ہوا کرتا ہے، تو خاص طور پر ان تین چیزوں کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ حالانکہ پہلے سے ہی من شر ما خلق میں یہ تین چیزیں خود بخود داخل تھیں، شامل تھیں، پھر الگ کیوں کیا گیا؟ ان کا شر چونکہ بہت زیادہ کثرت سے ہوا کرتا ہے تو اس کو بتانے کے لیے یہاں پر الگ سے ذکر کیا گیا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے سورہ فلق کی تفسیر مکمل طور پر ریکارڈ کر دی۔ اب یہاں سے ہم کیا ہے سورہ ناس کے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ سورۃ الناس مکیۃ او مدنیۃ، 6 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس بعض لوگوں کے قول کے مطابق مکیہ ہے، بعض لوگوں کے قول کے مطابق مدنیہ ہے۔ اس میں کل 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ برب العالمین، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو رب الناس لوگوں کا رب کیوں خاص کیا گیا؟ لوگوں کا رب تو ناس کا رب ہے، تو کیا صرف اللہ تعالیٰ ناس کا ہی رب ہے، انسانوں کا ہی رب ہے، دیگر مخلوقات کا رب نہیں ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں خالقہم و مالکہم، لوگوں کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ خصو بالذکری، اب انسان کو خاص کیوں کیا گیا رب الناس کہہ کر؟ رب کے ساتھ انسان کو خاص کیوں کیا گیا؟ تشریفاً لہم، ایک تو کیا ہے؟ ایک تو لوگوں انسان کی جو عظمت ہے، جو بزرگی ہے، جو شرافت ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کا جو مقام ہے اس کو بتانے کے لیے۔ ومناسبۃ للاستعاذۃ من شر الموسوس فی صدورہم، ایک تو یہ، اور دوسری چیز یہ آگے بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اس سورہ میں شیاطین کی طرف سے آنے والے جو وسوسے ہیں ان وسوسوں کا تذکرہ ہے، تو شیاطین جو وسوسے ڈالتے ہیں تو دیگر مخلوقات اپنے مقام پر، لیکن کثرت سے جو وسوسے شیاطین ڈالتے ہیں تو وہ کن کے پاس ڈالتے ہیں؟ کن میں ڈالتے ہیں؟ وہ انسان کے دلوں میں، انسان کے سینوں میں وسوسے ڈالا کرتے ہیں۔ تو چونکہ وسوسے ڈالنے کا جو کام ہے وہ انسان کے ساتھ خاص ہے، شیاطین انسان کے دلوں میں، انسان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، تو چونکہ وسوسوں کا تذکرہ ہے اور وسوسے انسان کے ساتھ خاص ہیں، تو اسی لیے یہاں پر انسان یعنی ناس کہہ کر خاص طور پر انسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب وسوسے آئیں گے تو وسوسوں سے پناہ مانگنے والا کون ہے؟ انسان ہی ہے، تو لہٰذا دونوں اعتبار سے، وسوسے آنے کے اعتبار سے بھی انسان ہے اور وسوسے دور کرنے کے اعتبار سے بھی انسان سے اس کا تعلق ہے، اسی لیے یہاں پر برب الناس کہہ کر ناس یعنی انسان کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔ ومناسبتاً، اور اس مناسبت سے بھی للاستعاذۃ، کیونکہ وہ پناہ طلب کرتا ہے، من شر الموسوس فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں، تو انسان کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے یہاں پر ناس انسان، ناس سے مراد انسان ہے، تو خاص طور پر اس کا رب کے ساتھ یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ملک الناس، الہ الناس، تو بہرحال بات کیا ہوئی تھی کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی، لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو کہ لوگوں کا کیا ہے؟ مالک ہے، الہ الناس جو لوگوں کا کیا ہے؟ معبود ہے، خدا ہے۔ تو اب یہ ملک الناس اور الہ الناس جو لائے ہیں، اب یہ ترکیب میں کیا بن رہے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں یا تو یہ ترکیب میں رب الناس سے بدل بنائیں، ملک الناس الہ الناس یہ دونوں بدل بن جائے رب الناس سے، یہ ایک بات بھی ممکن ہے، درست ہے۔ اور صفتانی، یا نہیں تو دوسری چیز دیکھیں کہ رب الناس موصوف ہو، ملک الناس الہ الناس یہ دونوں اس کی صفت بن جائیں، یہ بھی ممکن ہے۔ تیسری چیز یہ کہ عطف و بیان، مطلب یہ کہ اس کو رب الناس کا عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں، یہ ایک بات ہوگی۔ اب یہاں آگے بتا رہے ہیں کہ رب الناس میں
عربی زبان کا قاعدہ کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ اس میں ظاہر کا ذکر کیا جائے پھر دوبارہ وہی اس میں ظاہر مراد ہو تو اب دوبارہ اس میں ظاہر ذکر نہیں کرتے بلکہ پہلے والے اس میں ظاہر کی طرف ضمیر کو لوٹا دیتے ہیں. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. تو اب برب الناس میں الناس کا جب پہلے تذکرہ ہوا تھا تو ملک الناس میں پھر دوبارہ الناس ذکر کیے, الہ الناس میں پھر دوبارہ الناس, یعنی جو الناسی جو مضاف الیہ ہے ملک الناس میں اور الہ الناس میں, مضاف الیہ اس میں ظاہر کی بجائے اس میں ضمیر بھی تو لا سکتے تھے, اس میں ظاہر کو دوبارہ لانے کی وجہ کیا ہے اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس کو ظاہر کیوں کیا گیا. وَأَظْهَرَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ, اور پھر مضاف الیہ کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے ملک الناس اور الہ الناس میں, ان دونوں آیتوں میں. کیوں؟ زیادتاً للبیان, پہلے والی جو آیت تھی اس آیت میں جو وضاحت ہو رہی تھی اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے یہاں پر کیا ہے اس میں مضاف الیہ کو اس میں ظاہر کی شکل میں ذکر کیا گیا ہے, لایا گیا ہے. من شر الوسواس الخناس, اور پھر اب یہاں پر دیکھیں کہ کس کی, ایک ہوتا ہے پناہ مانگنے والا, ایک ہوتا ہے جس کی پناہ مانگ رہا ہے, اور تیسرا جس سے پناہ مانگ رہا ہے. تو اب یہاں پر اگر پناہ مانگنے والے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے تو کس سے پناہ مانگ رہے ہیں, کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ. کس چیز سے؟ تو اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے من شر الوسواس الخناس, اس شیطان سے, اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو انسان اگر پناہ مانگنے والا ہے تو کس کی پناہ مانگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کس سے پناہ مانگے گا؟ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ من شر الوسواسی, شیاطین, وہ شیاطین جو کیا ہے وسوسے ڈالتے ہیں, برے وسوسے ڈالتے ہیں ان کی. تو اب یہاں پر ایک اعتراض کر رہے ہیں, بلکہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں, وہ یہ کہ الوسواس یہ مصدر ہے, وسوس یوسوس فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں فعل کی بجائے وسواس مصدر کیوں کہا گیا؟ شیطان کو شیطان الشیطان یوسوس یہ بھی کہا جا سکتا تھا, لیکن یوسوس کی بجائے مصدر وسواس استعمال کیے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اب یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں الشیطان سمی بالحدث, شیطان یعنی الوسواس سے مراد کیا ہے؟ شیطان مراد ہے, یعنی وہ شیطان جو برے وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. سمی بالحدث, اب یہاں پر حدث سے اس کا تذکرہ, اس کو ذکر کیا گیا, تو حدث مراد یہاں پر مصدر مراد ہے, تو مصدر سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. سمی بالحدثی ای بالمصدری, مصدر سے اس کا یعنی وسواس مصدر کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے فعل کی بجائے. تو لکثرتی ملابستی ہی لہو, کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کے ساتھ وسوسے بہت زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی شیطان جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ وسوسے, برے خیالات, برے تصورات لے کر آتا ہے. تو گویا یوں سمجھیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, دونوں کا ایک دوسرے سے خاص تعلق ہے, برے وسوسے, برے خیالات, برے تصورات کا اور شیطان کا. تو اسی چیز کو بتانے کے لیے کیا کیا گیا, شیطان جو اصل وسوسے ڈالنے والا ہے اس کو چھوڑ کر اس کے جو وسوسے ہیں ان کو یہاں پر تذکرہ کیا گیا. من شر الوسواس سمی بالحدث لکثرت ملابسته له الخناس. خناس یعنی اب یہاں پر خناس کے معنی پہلے یاد رکھیں کہ پیچھے ہٹ جانا. من شر الوسواس الخناس, پیچھے ہٹ جانا. تو پیچھے ہٹ جانے کا جو معنی یہاں پر صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہ جب انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے, انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان اس دل میں وسوسے نہیں ڈال سکتا. اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ذکر کرنے والے دل کو وسوسے ڈال دے, اس کو پریشان کرے, اس کے ذہن میں غلط خیالات ڈالے. وسوسے اس آدمی کے دل میں, ذہنوں میں اتارتا ہے شیطان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو. یہ ایک بات ہو گئی. اور جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان اس کے ذہن میں, اس کے دل میں وسوسے ہرگز نہیں ڈال سکتا. جیسے ہی اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا فوری طور پر وہ شیطان انسان کے دل میں یا پھر خیالات میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. یہ ایک بات ہوگی. تو اب ایک کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالنا چاہتا ہے, شیطان ایک انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالنا چاہتا ہے, لیکن وہ انسان اللہ کی یاد میں مصروف ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی جو انسان اللہ کی یاد میں مصروف ہے اس کے ذہنوں میں وسوسے نہیں ڈال سکتا, وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسا شیطان جو کیا ہے پیچھے ہٹنے والا ہے. کب پیچھے ہٹتا ہے؟
لِأَنَّهُ يَخْنُسُ وَيَتَيَقَّرُ عَنِ الْقَلْبِ كُلَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ، جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں وسوسے ڈالنا اس کے اندر اب وہ طاقت باقی نہیں رہتی۔ تو چونکہ خناس سے مراد کیا ہے، پیچھے ہٹ جانا، رک کر بعد میں جب موقع ملے تو فوری طور پر حملہ کرنا، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر شیطان بھی کیا کرتا ہے، جب آدمی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، ذکر میں مصروف ہوتا ہے، تو وہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے ذکر سے وہ فارغ ہو گیا، غافل ہو گیا، اب فوری طور پر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہ اس کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔ تو ہر ایسے شیطان سے جو لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈالتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یاد الہی میں مصروف ہونے کی وجہ سے جو پیچھے ہٹ کر جیسے ہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو تو جو وسوسے ڈالتا ہے، ایسے شیطان کے شر سے بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ایک بات یہاں پر بتائی گئی۔ اب خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ شیطان کون، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی سینوں میں مطلب قلوبہم۔ کب وسوسے ڈالتا ہے، اذا غفلوا عن ذکر اللہ، جب وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں، فوری طور پر کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اب وہ شیاطین کن میں سے ہیں، اب وہ بتا رہے ہیں کہ شیاطین من الجنۃ والناس، چاہے جنات میں سے ہو چاہے انسان میں سے ہو، وہ یہاں پر مل کر وسوسے ڈالنے شروع کرتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، بسم اللہ۔ میرا سوال اس میں یہ کہ انسانوں میں شیطان جو ہے کیسے ہو سکتے ہیں، جنات میں شیطان ہو سکتے ہیں، یہ بات تو معلوم تھی کہ جنات میں جو نیک ہے وہ مومن ہیں، اور جو بدماش ہیں، جو شریر قسم کے ہیں، جو انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ شیطان ہیں۔ مگر یہ دونوں بھی جو ہے، یہ یعنی نیک جن اور بد جن جو شیطان ہیں، یہ دونوں کی بھی جنس جو ہے جنات میں سے ہی ہے۔ ہاں، تو مگر اب یہ انسانوں میں شیطان کا مطلب اب یہاں پر صاحب جلال آگے خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ من الجنۃ والناس، جنات میں سے جو شیاطین ہیں اور انسان میں سے جو شیاطین ہیں وہ۔ اب یہ جو من الجنۃ والناس جو لائے ہیں، ایک بات تو یہ کہ من الجنۃ والناس سے مراد کیا ہے، الوسواس من شر الوسواس الخناس، جو شیطان کی اوپر صفت بتائی گئی تھی اس کی وضاحت ہے یہ من الجنۃ والناس۔ شیطان وسوسے ڈالنے والا کس میں سے، وہ انسان میں سے ہو یا پھر جنات میں سے ہو۔ اب دیکھیں، بیان، یہ وضاحت ہے کس کی، للشیطان الموسوس، وسوسے ڈالنے والے شیطان کی وضاحت ہے۔ کس بارے میں، کہ انہ جنی و انسی، یہ وضاحت ہے کہ وہ شیطان جو وسوسے ڈالنے والا ہے وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے۔ یہ کیسے بات، اس کی دلیل قرآن پاک میں ملتی بھی ہے، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں کے جو شیاطین ہیں، جنات میں کے جو شیاطین ہیں، وہ یہاں پر مراد ہے۔ تو بہرحال ممکن ہے کہ جیسے جنات میں سے جو شیاطین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ ایسے شیاطین بنایا ہو جو لوگوں کے دلوں میں برے خیالات، یا پھر ایک تو یہ چیز، دوسری چیز یہ شیطانی فطرت رکھنے والے آدمی کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، یعنی جیسے شیطان کا جو عمل ہوا کرتا ہے، اگر کوئی انسان بھی وہ عمل کر لے تو اس کو بھی شیطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے انسانوں میں جو شیطان کا کام کرنے والے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں برے خیالات ڈالنے والے جو لوگ ہیں انسانوں میں سے، ان کو شیاطین کی طرح سمجھا گیا ہو، یہ بھی ایک معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر چونکہ قرآن پاک میں دونوں کا تذکرہ ملتا ہے، شیاطین الانس والجن، جنات میں کے جو شیاطین ہیں وہ اور انسان میں کے جو شیاطین ہیں وہ، یہ ایک تفسیر ہو گئی۔ آگے صاحب جلالین خود اور ایک تفسیر کر رہے ہیں، اس سے یہ جو بات، یہ جو اعتراض ہو سکتا تھا وہ اعتراض بالکل ختم ہو رہا ہے۔ وہ تفسیر کیا ہے، وہ تفسیر بتا رہے ہیں کہ من الجنتی کا جو تعلق ہے وہ شیطان سے، من الجنتی کا جو تعلق ہے وہ شیطان سے ہے، والناس کا تعلق شیطان سے نہیں ہے بلکہ الوسواس سے اس کا تعلق ہے۔ عطف جو کیا گیا ہے تو من الجنتی کا تعلق کس سے ہے، شیطان سے اس کا تعلق ہے۔ والناس کا یہ جو تعلق ہے وہ تعلق کس سے ہے، وہ سیدھا شیطان سے نہیں بلکہ اس سے پہلے جو من شر الوسواسی جو تھا اس سے اس کا تعلق جوڑا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں، او من الجنتی بیان لہو، یہ ایک بات ہو گئی۔ ایک تو یہ شیطان کی یہ وضاحت کر رہے ہیں من الجنتی، من الجنتی سے کس کی وضاحت ہوئی ہے، شیطان کی، ایک بات ہو گئی۔ من الجنتی سے شیطان کی وضاحت ہو گئی۔ والناس، اب یہ والناسی جو لفظ آیا ہے اس کا عطف کس پر ہے، یہ عطف علی الوسواسی، وسواسی پر اس کا عطف ہے۔ تو اب معنی کیا ہوں گے کہ شیطانوں میں سے جو
شیطان جو کہ جنات میں سے جو برے وسوسے ڈالنے والے ہیں ان سے، یہ ہو گئی، اور انسانوں میں سے جو برے وسوسے ڈالنے والے ہیں ان سے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں تفسیریں یہاں پر صاحب جلالین نے بتائے ہیں۔ تو پہلی تفسیر خلاصہ کلام کے طور پر ذہن میں رکھیں، پہلی تفسیر سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شیاطین انسان میں سے بھی ہے، جنات میں سے بھی ہے، یہ پہلی تفسیر سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسری تفسیر صاحب جلالین خود بتا رہے ہیں کہ جنات کا جو تعلق ہے وہ شیاطین سے ہے، اور انسان کا جو تعلق ہے وہ شیاطین سے نہیں بلکہ وسوسوں سے ہے۔ تو وسوسوں سے جب انسان کا تعلق جوڑیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جیسے شیاطین لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈالتے ہیں تو انسان بھی بعض ایسے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو دونوں تفسیریں تھیں، صاحب جلالین دونوں تفسیروں کو یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ میرا ایک سوال اس میں یہ ہے جی کہ جنات کے اندر، یعنی جناتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذہن میں جو مسئلہ ہے تو میں اپنی اصلاح بھی کر لینا چاہتا ہوں آپ سے کر کے، کہ جنات کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت، یہ قوت، یہ طاقت دی ہے، رکھی ہے ان کے اندر، جی، کہ وہ سانپ کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور وہ کسی بھی جانور کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، جی، یا کسی انسان کی شکل بھی وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وسوسے ڈالنے کی بھی ان کے اندر صلاحیت اور طاقت ہے۔ جی، جب وہ شکل دوسروں کی اختیار کر سکتے ہیں تو اتنی طاقت ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ انسانی شکل کے دلوں میں وسوسے ڈالیں۔ لیکن بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ انسان کے اندر وہ طاقت کہاں ہے جو انسانوں کو وسوسوں میں ڈالے۔ بھائی جنات کے اندر تو اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ عبادت سے جو ہے بھٹکا کر، یا نماز میں جو ہے رکعت کی گنتی میں جو کمی زیادتی ہے، بھائی میں دوسری رکعت پڑھوں گی، تیسری رکعت پڑھوں گی، پہلا سجدہ ہے کی، دوسرا سجدہ ہے کی، تو یہ شیطان کی طرف سے یہ وسوسے آتے ہیں، یعنی وہ جنات جو ہوتے ہیں، شیطان جن، تو ان کی طرف سے یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن انسان کیسا انسان کے اندر وسوسے ڈال سکتا؟ تو انسان کے اندر کیا ایسی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ وسوسے ڈالے، ان کو جو ہے نماز میں ہو یا کسی بھی چیزوں میں جو ہے ان کو بہکائے یا پھر حق کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے؟ ایک بات یہ ہوگی۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے، تو کیا وہ جو انسان وسوسے ڈالتے ہیں تو اس سے مراد کیا جادو کرنے والے انسان ہیں؟ آگے خود صاحب جلالین اسی بات کو بتائیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب وسوسے ڈالنے سے مراد جادو کرنے والے انسان تھے، تو یہ جو تفسیر صاحب جلالین نے کی، دوسری جو تفسیر کی ہے، تو دوسری تفسیر سے خود صاحب جلالین آگے بتا رہے ہیں کہ وَالنَّاسُ عَطْفٌ عَلَى الْوَسْوَاسِ وَعَلَى كُلٍّ، دونوں صورتوں میں بھی، چاہے شیاطین الانسی پہلی تفسیر جو لیے تھے، انسان میں کے جو شیاطین ہیں اور جو جنات میں کے جو شیاطین ہیں وہ تفسیر لو، یا پھر والناس سے وسواس سے اس کا تعلق جوڑ کر وسوسے ڈالنے والے جو انسان ہیں وہ لوگ ہوں، تو دونوں صورتوں میں بھی یہاں پر انسانوں میں کے جو لوگ وسوسے ڈالنے والے ہیں تو ان سے مراد کون ہے؟ یہاں پر شر لبید و بناتہ المذکورین، دونوں صورتوں میں بھی یہاں پر کیا ہے؟ لبید جو جادو کیا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کے لیے بھی آیت شامل ہوتی ہے، اور اس کی جو 2 بیٹیاں جادو میں شامل تھیں ان کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ آیت شامل ہوتی ہے۔ مطلب اب یہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انسانوں میں کے شیاطین سے مراد جو غیر شرعی طور پر جادوگری کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہاں پر بات خود بخود سامنے نکل کر آئی۔ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے والے مطلب یہ جادوگر۔ آج کل کے جادوگروں کے اعتبار سے آپ اگر دیکھیں گے تو بات معلوم ہوگی کہ انسان کے جسم پر اگر جادو نہ بھی ہو تو لوگ اپنی دکان گرم کرنے کے لیے اس کے ذہن میں بات ڈالتے ہیں کہ جادو اس پر کر دیا گیا ہے۔ تو اب وہ ایک بات کہ جو جادوگر نے جھوٹے طور پر کہی تھی کہ جادو کر دیا گیا ہے، تو اس ایک بات کی وجہ سے آدمی کیا ہے؟ بالکل کمزور نڈھال ہوتا چلا جاتا ہے، تو بالکل اس کے اندر یوں سمجھیں کہ ایک طاقت ختم ہو جاتی ہے، قوت مدافعت اس کے اندر سے چلے جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو لوگوں کا شر ہوا کرتا ہے، تو اس کی مزید وضاحت صاحب جلالین آگے خود کر رہے ہیں۔ وَاعْتُرِضَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ النَّاسَ لَا يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِهِمْ وَهُمْ النَّاسُ إِنَّمَا يُوَسْوِسُ وَهُمُ النَّاسُ إِنَّمَا يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِهِمْ الْجِنُّ۔ اب دیکھیں پہلی بات سے، یعنی پہلی جو تفسیر کی گئی شیاطین الانسی والجنی سے جو تفسیر کی گئی کہ انسان میں کی بھی شیاطین ہیں اور پھر جنات میں کی بھی شیاطین ہیں، اس سے ایک اعتراض کیا جا رہا تھا، اعتراض سمجھ میں آ رہا تھا کہ لوگ تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈال سکتے، بِأَنَّ النَّاسَ لَا يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِهِمْ، لوگ تو دوسروں کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈال سکتے، وہ لوگ ہیں، إِنَّمَا يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِهِمْ الْجِنُّ، وہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ وسوسے جو ڈالتے ہیں، جنات وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہ ایک اعتراض پہلی والی تفسیر سے ہو رہا تھا، تو اس کا جواب صاحب جلالین دے رہے ہیں کہ وہ عجیبہ، اس کا جواب دیا گیا کہ بِأَنَّ النَّاسَ يُوَسْوِسُونَ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف جنات ہی وسوسے ڈالتے ہیں، بلکہ بعض مقامات پر دیکھا گیا ہے
کہ لوگ بھی دوسرے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اپنی اعتبار سے. ایسا نہیں کہ پورے جنات کی طرح وسوسے ڈالتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اپنے اعتبار سے جیسے ان کی طاقت ہے، جیسے ان کی سکت ہے، اپنی سکت کے اعتبار سے کبھی چغل خوری کے ذریعے سے، کبھی غیبت کر کر، کبھی جھوٹی باتیں کر کر، اس طرح کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں. بمعنی یلیق بہم فی الظاہری، یعنی ظاہری اعتبار سے جو ان کی شان ہے، جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کے لیے مناسب ہے، وہ اپنے اعتبار سے کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے چلے جاتے ہیں. تو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی جو باتیں ہیں، جو خیالات ہیں، وہ خیالات ثم تصل وسوستهم الى القلب، وہ لوگوں کی سنی ہوئی باتیں، لوگوں کے ڈالے ہوئے ذہن میں جو خیالات ہیں، وہ خیالات انسان کے دل کی طرف پہنچ جاتے ہیں. ثم تصل وسوستهم الى القلب، دلوں تک وہ پہنچ جاتے ہیں. وتثبت فيه، اور پھر کیا ہوتے ہیں وہ باتیں دلوں میں ثابت ہو جاتی ہیں، دلوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں. تو گویا اگرچہ کہ انسان صرف باتیں کیا ہے، ذہنوں میں انسان صرف خیالات ڈالا ہے، وہ خیالات انسان کے دل میں پڑ گئے اور پھر وہ بالکل مضبوط ہو گئے، جس کی وجہ سے انسان وسوسوں میں مبتلا ہوا. تو بتا رہے ہیں کہ انسان کے جو خیالات، انسان کے ذہنوں میں جو ڈالے جانے والی جو باتیں ہیں دوسرے انسان کی طرف سے، وہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں. بطریق المؤدی الی ذلک، اس طور پر کہ وہ انسان کی باتیں، انسان کے خیالات جو وسوسوں کے طور پر ڈالے جا رہے ہیں انسان کے ذہن میں، تو وہ کیا ہو سکتے ہیں وسوسے کے طور پر شیاطین میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. یعنی ایسے جو کام ہوں گے انسانوں کی طرف سے جو کیے گئے ہیں، غیبت، چغلی، جھوٹ کے ذریعے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط خیالات ڈالے گئے ہیں، تو یہ خیالات یہ کسی سچے انسان کی طرف سے تو نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک شیطانی عمل ہے. تو اس عمل کو ظاہر کرنے کے لیے شیاطین الانس والجنی کو تعبیر کیا گیا ہے. تو بہرحال جیسے اوپر یہاں پر بتا دی گئی کہ دو تفسیریں صاحب جلالین نے کی ہے. پہلی تفسیر میں انسان اور جنات میں سے شیاطین ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آئی. دوسری تفسیر میں شیاطین صرف جنات میں سے ہوتے ہیں، ان کی جو صفت ہے وہ انسانوں میں پائی جاتی ہے. یہ ایک دوسری تفسیر بیان کر دی ہے. تو پہلی تفسیر سے جو اعتراض ہو سکتا تھا وہ اعتراض کا جواب بھی دیے. انسانوں میں سے شیاطین ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو باتیں کرتا ہے تو وہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں اتر جاتی ہیں اور ذہنوں سے دل تک پہنچ کر وہ دل میں محفوظ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کیا ہے اب گمراہی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلی تفسیر سے جو اعتراض ہو سکتا تھا اس اعتراض کا جواب بھی یہاں پر صاحب جلال نے دے دیے. واللہ اعلم. آگے صاحب جلال خود بتا رہے ہیں یہ تفسیر کرنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جاننے والا ہے. الحمدللہ اب یہاں پر سورہ ناس کی ہم نے تفسیر مکمل ریکارڈ کی. اب یہاں سے سورہ فاتحہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں. تو الحمدللہ پچھلے سورہ ناس ہم نے مکمل کیا. اب سورہ فاتحہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورہ فاتحہ مکیہ ہے. 7 آیات بالبسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر اس میں کل 7 آیتیں ہیں. ان کانت منہا، اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں سے ہے تو 7 آیتیں ہوں گی. اور 7ویں آیت کون سی ہوگی؟ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری ایک آیت ہو جائے گی. الی آخرہا، سورہ کے آخر تک یہ پوری ایک آیت 7ویں آیت سمجھی جائے گی. کب؟ جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ میں شامل کریں. وَإِن لَمْ تَكُن مِنْهَا، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں شامل نہ کریں تو 7ویں آیت ایسی صورت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری 7ویں آیت ہو جائے گی آخر سورہ تک. وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا، ہاں اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس سورہ کے شروع میں لفظ قولو مقدر مانیں گے، یعنی بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم کہو. ایسا کیوں مقدر مانیں گے؟ کیونکہ آگے چل کر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آ رہا ہے تو اس میں اور یہ لفظ قولو میں دونوں میں مناسبت ہو جائے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم کہو، تو بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اللہ کے قول میں اور پھر بندوں کے قول میں دونوں میں مناسبت ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے اس سورہ کے شروع میں لفظ قولو مقدر ماننا زیادہ مناسب ہے. قولو ویقدر فی اولہا، قولو سے پہلے لفظ قولو مقدر مانا جائے گا. لیکون ما قبل ایاک نعبد مناسبا لہ، تاکہ کیا ہو جائے ایاک نعبد جو ما قبل ایاک نعبد سے جو پہلے جو ہے
وہ اس کا مناسب ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے۔ بکونی من مقول العباد، کس اعتبار سے ہو جائے؟ بندوں کا قول ہونے کے اعتبار سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو بندے حکم الہی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ چلیے ایک بات ہوئی۔ اب ایک بات یہاں پر ذہن نشین رکھیں، چونکہ دونوں بھی امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ اور دوسرے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ دونوں بھی شافعی المسلک ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ اس معاملے میں امام شافعی علیہ رحمہ کا طریقہ اور مسلک یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی آیت میں شامل کرتے ہیں۔ امام اعظم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا جز ہے، لیکن صورتوں کے آغاز میں دونوں صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، دونوں صورتوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لایا گیا۔ یہ بات تو 100% صحیح ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن سوروں میں سوروں کے آغاز میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو سوروں کی آیتوں کی تعداد میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ خاص طور پر سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں شامل کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس میں شامل نہیں ہے، تو لہٰذا دونوں کے پاس بھی 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ کی دونوں کے پاس بھی 7 آیتیں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ویسے ہی دیکھتے چلے جائیں، آخر میں جو آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو پوری آیت ہے، یہ آیت کے امام اعظم ابو حنیفہ 2 حصے کرتے ہیں۔ ایک تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں سے ایک دوسری آیت امام اعظم مانتے ہیں، اس سے پہلے صراط الذین سے لے کر جو ہے وہ 6ویں آیت امام اعظم مانتے ہیں، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ صراط الذین سے لے کر سورہ کے اختتام تک پوری ایک ہی آیت مانتے ہیں۔ اور پھر تو پہلی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم والی، اور اب یہ بڑی آیت، کل ملا کر ایسے تعداد میں کیا ہے دونوں کے پاس بھی 6 آیتیں بن جاتی ہیں، تو 7 آیتیں بن جاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں دونوں کے پاس بھی 7 آیتیں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اخیر کی آیت میں امام اعظم 2 آیتیں شمار کرتے ہیں اور امام شافعی 1 شمار کرتے ہیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ 7ویں آیت میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر، چونکہ یہ استاد محترم امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ، یہ بھی چونکہ مسلک شافعی ہے، شافعی اعتبار سے ہے، تو لہذا وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے شافعی مسلک کی دلیل کے طور پر یہاں پر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرا سوال جی، جیسا کہ بھی آپ فرمائیں، امام جلال الدین محلی اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جی، تو جو یعنی جلالین کے 15 پارے اور 15 پارے آپ دونوں مل کر کیے ہیں، جی، تو اسی کو ہم اس لیے جلالین کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے تھے، آپ کے مقلد تھے، جی، اور میں کچھ ایسا سنے جیسا مجھے خیال ہے، آپ میری اصلاح فرمائیے گا، کہ یہ لوگ بھی خود اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ خود مجتہد بھی تھے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مجتہد تھے، یہ یعنی یہ کسی کو فالو کرنے والے نہیں تھے، ایسا میں سنا، ایسا مجھے خیال ہے، کیا یہ صحیح؟ ممکن ہے، کیونکہ دیکھیں ایک یہ ان کے بارے میں دراصل ان کے مسلک کے بارے میں مختلف ہی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ ان کو کہتے ہیں کہ مجتہد ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا، بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، شافعی المسلک امام شافعی علیہ رحمہ کی پیروی کرنے والے۔ اب ہم جب ان کی دونوں صاحبین کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بات دونوں سے بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اکثر جو دلائل اس کتاب میں، اس تفسیر میں پیش کیے گئے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ کے مسلک کے مطابق، اور اکثر جو باتیں اس تفسیر میں ظاہر کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ کے مسلک کے مطابق ہے۔ تو جو اختلاف ہے کہ مجتہد ہونے کے بارے میں اور مقلد ہونے کے بارے میں، تو اس کتاب کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مقلد تھے۔ ہاں، مجتہد کی صلاحیت، اجتہاد کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، اور خود آپ دیکھیں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتابوں کا جب آپ اندازہ لگائیں گے تو ہر فن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری مہارت، بے انتہا مہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس اعتبار سے اگر کہا جائے کہ مجتہد ہیں تو اس میں بھی کوئی قباحت لازم نہیں آتی، کوئی برائی نہیں، اللہ نے آپ کو اجتہاد کی صلاحیت عطا فرمائی۔ لیکن اس کتاب کو جب ہم سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو مجتہد کے مقابلے میں مقلد کی حیثیت سے آپ کی ذات زیادہ رونما ہوتی ہے، زیادہ ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔
تو خیر بہرحال بات یہاں پر ہوئی. اور وہ ایک بات جو تذکرہ پہلے بھی کیا گیا ہے کہ طریقہ جو تھا مفسرین جو قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد سورہ ناس پر تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. تو لیکن امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ جو استاد محترم ہیں, انہوں نے دیگر مفسرین کی اس طریقے کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ تو پہلے بھی جواب دیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ ایک مفسر سورہ فاتحہ سے تفسیر کا آغاز کرتا, لیکن اس کی زندگی اس کو اتنا وقت نہیں عطا کرتی کہ پوری تفسیر اس کی مکمل کر سکے. ہوتا یہ کہ نتیجہ اکثر و بیشتر مفسرین تفسیر لکھنا شروع کیے, 10-15 پاروں تک آ کر ان کا انتقال ہو گیا, ان کی تفسیر وہیں پر رکی رہ گئی. تو امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ نے ارادہ یہ کیا کہ نصف آخر جو ہے ہم وہاں سے تفسیر کا آغاز کریں گے, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا, وقت ابھی زندگی کا باقی ہے, زندگی موقع فراہم کرے, تو ہم کیا کریں گے, پھر پیچھے سے جو نصف اول ہے اس کی بھی ہم کیا ہے تفسیر بیان کر دیں گے. تو اس ارادے سے آپ نے نصف اخیر کا آغاز کیا. الحمدللہ سورہ الناس تک آپ نے مکمل تفسیر کی, پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی جیسی تفسیر بیان کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو وہ کام جو آپ نے شروع کیا تھا ادھورا و نامکمل رہ گیا تھا. تو ایک تو علمی صلاحیت کے اعتبار سے بھی, اور پھر ساتھیوں کے اصرار کے اعتبار سے بھی, اور اساتذہ کے حکم کے اعتبار سے بھی اس بیڑے کی ذمہ داری اٹھائے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا, نصف اول جو باقی رہ گیا تھا استاد محترم چھوڑ کر گئے تھے, اس کی ذمہ داری کو آپ سنبھالتے ہوئے پورے نصف اول کی تفسیر آپ نے بیان فرمائی. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک نصف آخر جو ہے استاد محترم کا تفسیر کی ہوئی اور نصف اول شاگرد کی, دونوں میں اس طرح تعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تسلسل کے ساتھ تفسیر پڑھنا شروع کرے تو ذرا برابر بھی دونوں کی تفسیر میں فرق معلوم نہیں ہوگا. یعنی جیسی تفسیر استاد محترم نے کی ہے بالکل من عن ویسی تفسیر شاگرد امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے کی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فیضان استاد محترم کا جاری ہونا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہونا کہ جو ادھورا کام رہ گیا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور اپنے فضل سے آپ کو اس کام کے لیے منتخب فرما لیا. تو اب بہرحال آخر سورہ جو امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ کیے تھے اس کا بھی یہاں سے آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے, سارے عالموں کا رب ہے. ابھی الحمدللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اگرچہ قاعدہ آپ لوگ عربی زبان میں جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ, ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ, خیر قواعد اپنے مقام پر, لیکن بات جو یہاں پر تعلق رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جملہ خبریہ میں سچے اور جھوٹے ہونے کا احتمال ہوتا ہے. جملہ خبریہ میں یعنی جو جملہ کہا جا رہا ہے اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ جملہ سچا ہو یا جھوٹا ہو. ممکن ہے, ہو سکتا ہے سچا بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جملہ انشائیہ کا معاملہ یہ کہ یہ اس میں اس بات کی گارنٹی اور 100% یہ بات درست ہوتی ہے کہ وہ کہنے والا وہ جملہ بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہے. اس جملے اس کی بات اور پھر اس کا قول بالکل 100% درست ہے, اس میں ذرا برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی. تو اب یہاں پر الحمدللہ رب العالمین یہ جو جملہ ہے آپ دیکھیں گے کہ ترکیبی اعتبار سے جملہ خبریہ ہے, کیونکہ الحمد اسم ہے, مبتدا ہے, اور پھر للہ رب العالمین یہ پورے شبہ فعل جو اس سے پہلے مقدر ہے اس کا متعلق بن کر یہ پوری خبر بن رہے ہیں. تو بہرحال مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنتے ہیں. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور جملہ اسمیہ ہے, جملہ خبریہ ہے. تو اب کیا اس میں اس بات کا احتمال ہے کیا جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اس میں اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں پر الحمدللہ رب العالمین جملہ لفظاً جملہ خبریہ ہے, لیکن قصد بها الثناء علی اللہ تعالی, لیکن اس سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا اصل اس میں مقصد ہے. تو تعریف کرنا اصل مقصد ہے, مطلب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں ذرا برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی, سچے اور جھوٹے کا احتمال نہیں ہوتا, بلکہ 100% وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تعریف ہوتی ہے تو سچائی ہی شمار کی جائے گی, سچا ہی سمجھا جائے گا, لیکن اس کے علاوہ اور کسی قسم کا شک و شبہ وہاں پر پیدا نہیں ہوگا. تو اگرچہ اسی کو آپ عربی زبان میں ترکیب کی زبان میں کہتے ہیں کہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ ہے,
یہ جملہ بھی لفظاً خبریہ اور معنی انشائیہ بمضمونہا. تو اب کیسے اس جملے خبریہ کے مضمون سے یا پھر جملے انشائیہ کے مضمون سے کیا ہے وہ مضمون بتا رہے ہیں کہ انہ تعالی مالک لجمیع الحمد من الخلق. مطلب یہ کہ الحمدللہ کا جو جملہ ہے اس کا جو مضمون ہے جو اصل جو اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے بتا رہے ہیں کہ مخلوق کی طرف سے ساری کی ساری تعریف, مخلوق کی طرف سے جتنے بھی تعریف کی جائے گی یعنی ساری مخلوق مل کر جتنے بھی تعریف کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری کی ساری تعریف کا مستحق ہے, مالک ہے, اسی کے لیے یہ ساری تعریف کیا ہے سزاوار ہے. مالک انہ تعالی مالک لجمیع الحمد من الخلق او مستحق, یا پھر ایک معنی اس کی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے, سزاوار ہے کہ ساری کی ساری مخلوق مل کر اس کی تعریف کرے لی یحمدوہ, ساری کی ساری مخلوق مل کر کیا ہے اس کی تعریف کرے, اس کی حمد و ثنا بیان کرے. تو بہرحال یہ معنی ہوئے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو لفظاً خبریہ ہے اور معنی انشائیہ جملہ ہے, اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. اب بتا رہے ہیں اچھا ایک لفظ یہاں پر آیا ہے اللہ جو اس میں جلالہ ہے, تو واللہ علم, لفظ اللہ جو ہے یہ علم ہے, نام ہے کس کا, علی المعبود بحق, معبود برحق جو سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس ذات بابرکت کا نام لفظ اللہ, یہ نام ہے یعنی علم ہے. دیگر چیزیں جیسے مفسرین بیان کرتے ہیں اور پھر دیگر علماء کرام نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ سارے کے سارے صفات, جیسے 99 صفات تو عموماً مشہور ہے ہی ہے, اور بعض دوسری کتابوں میں دیکھیں گے تو بہت ساری صفاتیں نظر آئیں گی, لیکن ان ساری صفاتوں میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات نام ہے, وہ ہے اللہ. یہ اللہ جو ہے اسم ذات ہے, اور باقی کے سارے جتنے بھی ہیں وہ اسم صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے شمار کیے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ جو لفظ اللہ ہے علم علی المعبود بحق, معبود برحق کا نام ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ علم ہے. رب العالمین جو کہ کیا ہے عالموں کا رب ہے. ای عالموں کا رب سے مراد کیا ہے, مالکی جمیع الخلق من الانس والجن والملائکۃ والدواب وغیرہم, سارے عالموں کا رب ہے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری مخلوقات, چاہے انسان ہو, جنات ہو, فرشتے ہو, جانور ہوں, چوپائے ہوں, یہ سب کے سب, ان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے مخلوقات کا مالک کون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان سب کا پالن ہار ہے, ان سب کو پالنے والا ہے. چلیے وَكُلٌّ مِّنْهُمْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عالم, ان میں سے ہر ایک پر لفظ عالم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. ان میں سے ہر ایک یعنی انسان, جنات, فرشتے وغیرہ, ان سب میں سے ہر ایک پر لفظ عالم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. کیسے کہا جائے گا, یقالو عالم الانسان, انسانوں کا ایک عالم ہے, وعالم الجن, جنات کا عالم ہے, فرشتوں کا عالم ہے, چوپایوں کا ایک عالم ہے, پرندوں کا ایک عالم ہے. تو بہرحال یہ ہر ایک کے الگ الگ عالم ہوتے ہیں الی غیر ذالک. تو اسی وجہ سے یہاں پر عالمین جمع کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. تو کیوں استعمال کیے, کیونکہ ہر ایک کا ایک ایک عالم سمجھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. تو جب ہر ایک کا الگ الگ عالم ہے تو سب کو ملانے کے بعد کیا ہو گئے, ایک جمع کی حیثیت سے اس کو رب العالمین یہاں پر شامل کیا گیا, ذکر کیا گیا ہے. وغلب فی جمعہ بالیاء والنون اولو العلم علی غیرہم. اب یہاں پر دیکھیں عالمین کا جب تذکرہ کیا گیا تو دنیا میں اور خاص طور پر مخلوقات میں اکثر جو مخلوقات ہیں وہ غیر ذوی العقول ہیں. ذوی العقول جو انسان ہیں وہ بالکل مختصر ہے, غیر ذوی العقول جو مخلوقات ہے اس میں حیوانات بھی ہے, نباتات ہے, جمادات ہے, آپ دیکھتے چلے جائیں اکثر جو مخلوقات ہے دنیا میں وہ غیر ذوی العقول کی ہے, اور ذوی العقول ان کے مقابلے میں بالکل مختصر ہے. تو اکثریت کو غلبہ دیتے ہوئے حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ عالمین جو کہ ذوی العقول کے لیے لائی جاتی ہے وہ لانا مناسب نہیں تھا, کیونکہ اکثریت غیر ذوی العقول کے لیے ہے. تو پھر ذوی العقول کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہاں پر استعمال کیوں کیا گیا عالمین, تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وغلب فی جمعہ بالیاء والنون اولو العلم, یعنی یہاں پر اس کی جو جمع عالم کی جو جمع لائی گئی ہے یا اور نون کے ساتھ, اس جمع میں کیا کیا گیا ہے اولو العلم. اولو العلم سے مراد ذوی العقول, ذوی العقول کو اس میں غلبہ دیا گیا ہے علی غیرہم, ان کے علاوہ پر یعنی غیر ذوی العقول پر. وہوا ہاں, تو اسی لیے یعنی ذوی العقول چونکہ اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے ان کو غلبہ دیا گیا ہے غیر ذوی العقول پر, یعنی انسان کو غلبہ دیا گیا ہے دیگر ساری کی ساری مخلوقات پر. اس وجہ سے یہاں پر عالم کی جمع عالمین
یا اور نون کے ساتھ لائی گئی ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب یہ عالم جو ہے اس کا یہ کس سے نکلا ہے, اس کی اصل کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں وہو من العلامتی, یہ علامت سے یہ نکلا ہے. تو علامت یعنی نشانی. نشانی کہتے کسے ہیں کہ اپنے موجود ہونے پر دلالت کرنا, یعنی ایسی چیز جو اپنی ذات کے موجود ہونے پر, اپنے وجود کے موجود ہونے پر دلالت کرنا, علامت. تو اب عالم بھی جو ہے آپ دیکھتے جائیں کہ سارے کے سارے عالم جو ہے اپنے موجود ہونے پر دلالت کرتے چلے جاتے ہیں. حیوانات ہیں وہ دلالت کرتے ہیں ان کی ذات کے ذریعے سے موجود ہونے پر, انسان ہے, حیوانات ہیں, پرندے ہیں, اور پھر ایسی جمادات ہیں, نباتات ہیں. تو علامت سے نکلا ہے. تو علامت کی معنی نشانی. تو اب یہ عالم کو علامت سے کیسے مان سکتے ہیں؟ تو چونکہ عالم بھی اپنے موجود ہونے پر نشانیاں رکھتا ہے. انسان کی ذات ہے, حیوانات کی ذات ہے, نباتات جمادات کی ذات ہے, یہ ساری ذاتیں, یہ ساری نشانیاں دلالت کرتے ہیں ان کے وجود پر, ان کے موجود ہونے پر. اسی لیے اس کو علامت سے سمجھا گیا ہے. لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مَوْجَدِهِ یا پھر موجدِهِ, تو ان کے موجود ہونے پر یہ دلالت کرتے ہیں, نشانی کے طور پر بتاتے ہیں. تو اس لیے اس کو علامت سے سمجھا گیا ہے. بہرحال الرحمن الرحیم, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم جو کہ بہت زیادہ مہربان ہے, نہایت الرحیم رحم کرنے والا ہے. ذی الرحمتی رحمت نازل کرنے والا ہے. تو اب رحمان اور رحیم, رحمت یہ دونوں کا اصل ماخذ دیکھیں کہ دونوں یہ جو نکلے ہیں رحمت سے نکلے ہیں. رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کی نرمی. تو اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے, تو کیا اللہ تبارک و تعالی کو بھی دل ہے جو نرم ہوتا ہے, نرم ہو رہا ہے, دل کی نرمی ہے, رقت پیدا ہو رہی ہے؟ تو یہ سب اعتراض ہو سکتا تھا, لیکن اس کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہ رحمان اور رحیم جو کہ رحمت کے معنی ہے, یہ تو اس کی اپنی اصل کے اعتبار سے ہے ضرور, لیکن جب یہ نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جائے گی تو اب اس کے اصل معنی نہیں لیں گے, بلکہ اس کے نتیجے کا جو معنی, نتیجہ جو نکلتا ہے اس نتیجے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کریں گے. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ آدمی کا جب دل نرم ہوتا ہے, کسی پر مہربان ہوتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ نوازتا چلا جاتا ہے, بہت زیادہ عطا کرتا چلا جاتا ہے. تو معنی اللہ کی طرف یہ جو نتیجہ ہے نوازنا, عطا کرنا, مہربانی کرنا, یہ معنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کریں گے. وہی ارادۃ الخیر لأہلہ, یعنی بھلائی کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا, یہ جو نتیجہ نکلا تو یہ نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالکی یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. یعنی دین, جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ ایک تو حساب و کتاب کے دن کو بھی دین, جو دن ہوگا قیامت کا اسے بھی کہتے ہیں, یعنی تو دین سے مراد مذہب اسلام یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو لایا گیا ہے خاص طور پر یوم الدین چونکہ آیا ہے, تو یوم الدین سے مراد آخرت کا دن ہی مراد ہوگا. ای الجزا, جزا اور سزا کا جو دن ہے اس کا مالک ہے. وہ یوم القیامہ, وہ قیامت کا دن ہوگا. تو اب قیامت کے دن کا مالک ہے, تو اب یہ جو دنیا جو چل رہی ہے اس کا مالک نہیں ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے. دنیا کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے, آخرت کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن دنیا میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک ہے ہی ہے, لوگ اپنے طور پر ایک علاقے کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں, کوئی اپنی حکومت کا بادشاہ بنا ہوا ہے, کوئی فلاں مالک بنا ہوا ہے, فلاں چیز کا مالک بنا ہوا ہے. یہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مالک دیکھنے میں آتا ہے, نظر آ رہا ہے, لیکن وہاں جو مالک ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوگا, اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار. تو سارے کے سارے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بادشاہ ہے. تو وہاں جو بادشاہت ہوگی, وہاں جو مالک ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوگا, وہاں اسی کی بادشاہت ہوگی, اس کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت نہیں ہوگی. اسی کو اب یہاں پر بتا رہے ہیں وخصو بالذکر. اب یہاں پر مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے, یہ جو خاص طور پر تذکرہ کیوں کیا گیا؟ لِأَنَّهُ لَا مَلِكَ ظَاهِرًا فِيهِ, لا ملک ظاہراً فیہ لأحد الا للہ. تو بتا رہے ہیں کہ اس دن میں کسی کی بھی ملکیت ظاہری طور پر نہیں ہوگی. اس دن میں فی حقیقت میں اس دن کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوگی, یعنی وہ اس دن کوئی بھی آدمی مالک نہیں ہوگا الا للہ تعالی, مگر اللہ تبارک و تعالی ہی اس دن ساری چیزوں کا مالک ہوگا. یعنی مالک حقیقی اب بھی ہے, تب بھی ہوگا, لیکن اس دن کسی اور کی بادشاہت کوئی اور مالک نہیں بن سکے گا.
بدلیلی، دلیل کیا ہے اس پر؟ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لمن الملک اليوم، قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ تو للہ الواحد القہار، فرشتے سارے کے سارے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو کہ ایک ہے اور پھر سب پر غالب آنے والا ہے۔ ومن قرأ، ہاں اب یہاں پر دیکھیں کہ مالک دو طرح پڑھا گیا ہے، مالک اسم فاعل سے میم کے بعد الف کا اضافہ کر کر، اور دوسرا ملک بغیر الف کا اضافہ کرے کہ ملک یوم الدین۔ تو اب مالک اگر لیں گے اس میں فاعل سے اگر لیں گے ومن قرأ مالک فمعناہ مالک الامر کلہ، تو اب ہاں ایک پہلے یہاں پر اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ اس میں جلالہ موصوف ہے، رب العالمین اس کی صفت ہے، اور الرحمن تیسری صفت، الرحیم چوتھی صفت، مالک یوم الدین یہ پانچویں صفت ہے۔ تو اب دیکھیں آپ اللہ بھی معرفہ لفظ اللہ، رب العالمین بھی اضافت کی وجہ سے معرفہ، الرحمن الف لام کی وجہ سے معرفہ، الرحیم الف لام کی وجہ سے معرفہ، تو اللہ بھی اس میں جلالہ معرفہ ہے، یہ تینوں صفتیں بھی کیا ہے معرفہ ہونے کی حیثیت سے موصوف صفت، دونوں میں مطابقت پائی گئی ہے۔ لیکن جب مالک یوم الدین کی طرف جب ہم آتے ہیں تو مالک اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو جب مالک اسم فاعل کا صیغہ ہے تو اسم فاعل جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے، صفت کا صیغہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اضافت لفظیہ ہوا کرتی ہے، اور اضافت لفظیہ میں تعریف کا معرفہ بننے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے تخصیص کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہاں تخصیص کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر اب کیا ہے یہاں پر اضافت لفظیہ میں جب تعریف کا فائدہ ہی نہیں معرفہ ہی نہیں بن رہا ہے تو پھر اس کو اللہ اس میں جلالہ معرفہ کی صفت کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں فمعناہ مالک الامر کلہ فی یوم القیامت، تو مطلب کیا ہوگا کہ مالک اس دن قیامت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے معاملات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، اب یہاں بتا رہے ہیں ہوا موصوف بذالک دائما، وہ کیا ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت سے موصوف ہے متصف ہے، کا غافر الذنب۔ تو اب کیا ہے دیکھیں جیسے سورہ مؤمن میں بتایا گیا کہ غافر الذنب صفت کا جیسے صیغہ ہے اور اپنے معمول کی طرف مضاف بنا ہے، تو اس کو بھی وہاں پر کیا کیے تھے معرفہ کی صفت بنا کر لائے تھے، تو وہاں ایک جواب یہ دیے تھے کہ خاص طور پر فصح وقوعہ صفتا للمعرفتی، تو غافر الذنبی میں غافر الذنبی جو صفت کا صیغہ ہے اپنے معمول کی طرف مضاف، بالکل ویسے ہی جیسے مالکی یوم الدین میں مالکی صفت کا صیغہ ہے یوم الدین کی طرف وہ مضاف بن کر جیسے آیا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ اب چونکہ وہ اگرچہ لفظی اعتبار سے جب دیکھ رہے ہیں تو کیا بن رہا ہے وہ اضافت لفظیہ معلوم ہو رہی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے وہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ مالک الامری، وہاں پر اس کا مضاف الیہ محذوف ہے۔ تو مضاف الیہ جب محذوف مانیں گے تو دو چیزیں بتائے تھے، صفت کا صیغہ ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اضافت لفظیہ ہے، لیکن یہاں پر معاملہ جو بتا رہے ہیں کہ صفت کا صیغہ ہے ضرور لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، تو لہذا اب اس کے اندر اضافت ہے تو اضافت میں کیا ہوگی تعریف کا فائدہ حاصل ہوگا، تو جب تعریف کا فائدہ حاصل ہوا تو اللہ اس میں جلالہ موصوف کی صفت بنانا اس میں بالکل مناسب اور درست ہو گیا۔ فصح وقوعہ صفتا للمعرفت، تو ویسی صورت میں بتا رہے ہیں کہ معرفہ یعنی جو اللہ اس میں جلالہ ہے اس کی صفت اب بننا صفت بن کر واقع ہونا، اب یہ بات بالکل درست ہو گئی۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مطلب ای نخصک بالعبادت من توحید وغیرہ، توحید وغیرہ سے وحدانیت تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے تجھے ایکتا اور ایک مانتے ہوئے ہم عبادت کو تیرے ہی ساتھ خاص کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَنَطْلُبُ مِنْكَ الْمَعُونَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ، اور عبادت کرنے پر تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، چاہے عبادت ہو عبادت سے علاوہ جتنے کام ہوں وہ سارے کے سارے کاموں پر ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ چلیے یہ معنی ہو گئے، تو مطلب ہم عبادت تیرے ساتھ خاص کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایک بات ہوگی۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ قاعدہ عربی زبان کا ایک یاد رکھیں کہ ایک کا اس بات دوسرے کی نفی نہیں ہو سکتی، یہ ہر مقام پر آپ دیکھیں اگر کسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں آپ تو اس سے دوسرے کی نفی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر جو کہہ رہے ہیں
کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بات تو بالکل درست، یہ بات بالکل درست ہے کہ بندہ مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان یقین رکھنے والا ہے اسی سے مدد، اسی کی عبادت کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے اس سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو استعانت بالانبیاء ہے، استعانت بالاولیاء ہے، استعانت بالصلحاء ہے، یا پھر دیگر چیزوں سے مدد طلب کرنے کا جو معاملہ ہے وہ لوگ رد کرتے ہیں کہ انبیاء کرام سے مدد مانگنا، اولیاء کرام سے مدد مانگنا یا پھر دیگر چیزوں سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اس کی سختی سے تاکید آئی ہے، منع کیا گیا ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مدد مانگنے کا جو طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا، ایک ہوتا ہے بالراست اللہ سے مدد مانگنا، جیسے یہاں پر بتایا گیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایک بالراست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ دوسری چیز کسی کو ذریعہ بنا کر، کسی کو وسیلہ بنا کر مدد مانگنا کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، فلاں بزرگ کے وسیلے سے ہماری مدد فرما، فلاں نبی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما، فلاں چیز کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، اس کے وسیلے سے ہماری مدد فرما۔ تو کسی کو وسیلہ بنانا، کسی کو ذریعہ بنانا، یہ بھی کیا ہے، اس سے مدد مانگنے میں یہ بالکل جائز ہے، اس سے اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اب جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ وسیلے سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، ان کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، وہ لوگ اپنے ایک کم فہمی، کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ ہم مدد اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اور کوئی بھی بندہ مومن یاد رکھیں کہ مدد چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور یا پھر کسی ولی کے، کسی نبی کے وسیلے سے مانگے، یہ ساری چیزوں میں ایک عقیدہ اہل سنت کا اور اہل ایمان کا یاد رکھیں، یہ عقیدہ پکا ہو کہ دینے والا، مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی مدد کرتی ہے۔ کبھی وہ بالراست مدد کرتی ہے کسی کے بھی وسیلے کے بغیر، کبھی کیا ہے نبی کے وسیلے سے، نبی کے ذریعے سے، یا پھر کسی ولی کے وسیلے سے، ولی کے ذریعے سے مدد فرماتی ہے۔ حقیقی ذات جو مدد کرنے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کبھی بالراست مدد فرماتی ہے بندے کی، کبھی کسی کے وسیلے سے، کسی کے ذریعے سے وہ مدد فرماتی ہے۔ تو یہاں پر بھی معاملہ ویسے ہی ہے، ہم مدد مانگتے ہیں تجھی سے، بے شک تو ہی مدد کرنے والا ہے، لیکن بسا اوقات جو بندے مومن جو دعا مانگتے ہیں یا پھر مدد مانگتے ہیں کسی کے وسیلے سے، تو یہ وسیلے سے دعا مانگنا بھی بالکل جائز ہے۔ آگے بتا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ تو ہم کو صحیح راستے پر چلا، صحیح راستے کی رہنمائی فرما، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ارشدنا الیہ، صراط مستقیم کی تو ہم کو رہنمائی فرما، ویبدل منہ، اب صراط مستقیم بتا رہے ہیں کہ الصراط المستقیم یہ جو آیا ہے یہ مبدل منہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ کیا ہے، اس کا بدل ہے، ویبدل منہ، اور اس سے بدل مانا جائے گا کس کو، صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط الذین انعمت علیہم یعنی اس راستے کی تو ہم کو رہنمائی فرما، رہنمائی کر کہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، انعمت علیہم بالہدایتی، ہدایت عطا فرما کر، اور پھر ہدایت عطا کر کیا کر، تو ہم کو ایسے راستے کی ہدایت فرما، ایسے راستے کو بتلا کہ جس راستے پر چلنے والوں پر تو انعام نازل کیا ہے، یا پھر جس راستے پر تو نے انعامات رکھے ہیں اس راستے کی تو ہم کو رہنمائی فرما۔ چلیے انعمت علیہم وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِينَ بِصِلَتِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ، اب آگے کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم میں جو صراط الذین، یہ پورا جملہ تو بتا دیا کہ کیا ہے، یہ الصراط المستقیم سے بدل بن رہا ہے، تو صراط المستقیم مبدل منہ اور صراط الذین انعمت علیہم پورا بدل، لیکن بدل بننے سے پہلے بتا رہے ہیں الذین، یہ اس میں موصول، انعمت علیہم یہ پورا جملہ مل کر الذی اس میں موصول کا صلہ ہے، الذی اس میں موصول کا صلہ مل کر کیا بن رہا ہے، وہ مبدل منہ بن رہا ہے۔ آگے والی جو عبارت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کیا ہے، وہ الذین انعمت علیہم سے بدل بن کر واقع ہو رہے ہیں، تو اس کو بتا رہے ہیں ویبدل من الذین بصلتہ، ویبدل من الذین، ایسا پڑھیں گے اس کو، الذین سے بدل مانیں گے، الذین اور اس کے پورا جو جملہ صلہ ہے اس سے ملا کر بدل مانیں گے کس کو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو جملہ ہے اس کو بدل مانیں گے۔ تو اب ترجمہ دیکھیں پہلے، یہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، بتلا وہ راستہ کہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو غضب نازل کیا ہے، جس پر تیرا غضب ہوا ہے، غیر المغضوب
غیر المغضوب علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ وہم الیہود، یہودی مراد ہے۔ وغیر الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ تو اب غیر المغضوب علیہم سے یہودی مراد ہے اور ولا الضالین سے نصارہ مراد ہے۔ چلیے یہ ایک بات ہو گئی، یعنی یہودی اور نصارہ کا جو راستہ ہے اس راستے پر ہم کو نہ چلا، اس راستے پر چونکہ تیرا غضب نازل ہوا ہے تو اس سے ہم کو محفوظ فرما، ایسے راستے پر چلا کہ جس پر تو نے انعام نازل کیا ہے، یا پھر جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام نازل کیا ہے اس راستے پر ہم کو چلا۔ چلیے تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو بدل مبدل منہ جو یہاں پر بتائے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا مبدل منہ بدل، یعنی الذین انعمت علیہم، یہ مبدل منہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو بدل بنائے ہیں تو مبدل منہ بدل بنانے سے فائدہ کیا ہوا؟ تو بتا رہے ہیں ونقطۃ البدلی، بدل جو بنا کر لائے ہیں اس کا فائدہ، اس کا نقطہ یہ ہوا افادۃ، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان المہتدین لیسوا یہودا ولا نصارا، بتا رہے ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگ یہودی اور نصارہ نہیں ہے، یہودی اور نصارہ جو ہے ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں، یعنی ان سے ہٹ کر جو ایمان والے ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ تو مبدل منہ بدل سے یہ فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا کہ پہلے بتائے کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے، تو جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے تو ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ممکن ہے ایمان والے ہیں، یہودی ہو، نصارہ ہو، ان تینوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا ہو، یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی، کیونکہ یہودی بھی نبی کو ماننے والے، نصارہ بھی نبی کو ماننے والے، یہ ممکن ہے، ہو سکتا تھا، ایک خیال ذہن میں آ سکتا تھا، تو اس کا رد کر دیے، غیر المغضوب علیہم سے یہود کا رد کر دیے، ولا الضالین سے نصارہ کا رد کر بتا دیے کہ ایمان والے جو جن پر انعام نازل کیا گیا ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، وہ نہ یہودی ہیں نہ نصارہ ہیں، بلکہ جو حقیقت میں جو ایمان والے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 6 میں ان کا تذکرہ کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور نیک لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ انعام نازل کیا ہے۔ تو نبی، شہداء، صدیق، صالحین جس راستے پر ہوں گے وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس راستے پر انعام نازل ہوا ہے اور اس راستے پر چلنے والے کامیاب اور کامران ہوئے ہیں، یہ بات یہاں پر اصل بتانا مقصد ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، درست بات کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وإلیہ المرجع والمآب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کی طرف پناہ حاصل کرنا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، صلاۃ و سلاما دائمین متلازمین الی یوم الدین، والحمد للہ رب العالمین۔ اور درود و سلام ہو ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے سارے صحابہ پر جو کہ طیب اور طاہر ہیں۔ صلاۃ و سلاما، درود اور سلام ہو ہمیشہ متلازمین، یہ دونوں چیزیں مذکورہ حضرات کے ساتھ بالکل لازم ہوں، لگے ہوئے ہوں، کب تک؟ قیامت کے دن تک، اور تمام کی تمام تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اب الحمدللہ یہاں پر دیکھیں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل کیے ہیں، یہاں تک سورہ کہف سے لے کر یہاں تک جو ہے امام جلال الدین محلی علیہ الرحمہ کی جو تفسیر آپ نے بیان کی ہے تو لکھی ہے، یہاں پر الحمدللہ وہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ کے شروع سے، یعنی پہلے پارے سے سورہ بقرہ سے جو تفسیر شروع ہوتی ہے تو وہ امام جلال الدین محلی علیہ الرحمہ نہیں بلکہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی تفسیر بیان کی ہوئی ہے۔ اب یہاں تک رکھیں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تفسیر کے ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی اس کو درگزر فرمائے، اور پھر صاحب جلالین کا پورا فیضان ہم سب پر، پڑھانے والے پڑھنے والوں پر ہمیشہ جاری و ساری فرمائے، اور پھر اس کا جو بھی ثواب ہے خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، صحابہ اکرام، تابعین، طبع تابعین کے وسیلے سے، خاص طور پر امام جلال الدین محلی علیہ الرحمہ، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے، اور پھر جو حضرات اس کی ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں، مدد کیے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور پھر خاص طور پر اس کی ریکارڈنگ کے صدقے میں سید محمد عبد المجید صاحب جو سخت علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔